السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سود لائبریری چینل۔ تو آج ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے اس بگیا کے بید نہ کھولو۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا ناول۔ اروما آ رہی ہے، امی کے مختصر فقرے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا امی کو عجیب سی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق سب کام انجام دے رہی تھی، مگر ایک اضطراب ان کے ہر عمل سے ظاہر تھا۔ اگرچہ وہ کئی روز سے جانتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہے، پھر بھی چونک کر رہ گیا۔ فیصل خود اسے چھوڑنے آ رہا ہے، انہوں نے اضافہ کیا اور اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ کچھ پوچھے گا، لیکن اس نے جلدی سے 2-3 بڑے بڑے گھونٹ بھرے اور مگ رکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بہت نیند آ رہی ہے؟ ہاں وہ تو میں جانتی ہوں، نیندیں تو بہت زیادہ ہی آتی ہیں تمہیں۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈگ بڑھتے دیکھ کر پیچھے سے بڑبڑائی۔ ان سے زیادہ اور کون واقف تھا کہ رات کتنی دیر تک اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی؟ اس کی ساری بے خوابیوں کی ہمراز تھی وہ، اور شاید خوابوں کی بھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد ریان کے اندر چھپی وحشت پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی۔ ان در و دیوار سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ اس نے سر گھما کر چاروں اور دیکھا، کہیں اس کی تصویر نہیں تھی، مگر گوشے گوشے پر وہی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ اب لوگی مجھ سے پنگا، وہی اس کا پسندیدہ فقرہ۔ اس کے محسوس اکھڑ انداز میں ہر طرح سے اسے للکارتا ہوا محسوس ہوا۔ ریان کا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ حالانکہ اس کے ہاتھوں ہر بار بری طرح زچ ہو جانے کے بعد وہ اسے چڑھاتا تھا۔ تمہاری اور میری جنگ پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہے، اور نہ میں دبک کر ڈر کے بیٹھوں گا اور نہ ہی تم نے چھیڑنے سے باز آنا ہے۔ چھیڑ چھاڑ کی عادت تمہاری ہے کیونکہ تم بھارت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ کرنا ہونا باقی ہے کہ بھارت کون ہے، اور رائے عامہ کے مطابق تمہیں ہی اس کا اہل سمجھا جائے گا، کیونکہ بھارتی فلمیں تم دیکھتی ہو، بھارتی گانوں پر تم سر دھنتی ہو، بھارتی ہیروز تمہارے آئیڈل ہیں، اور بھارتی ہیروئنز کے سارے اوٹ پٹانگ فیشن جس حد تک تم سے اپنائے جاتے ہیں وہ تم ہی شوق فرماتی ہو۔ بھارت نواز، اس کے طعنے پر وہ ہمیشہ تپ جاتی اور کئی روز تک انڈین چینلز اور انڈین موویز کا بائیکاٹ رہتا۔ کمرے سے فیورٹ انڈین ایکٹرز کے پوسٹر بھی اتر جاتے، لیکن یہ بس چند ہی دن کی بات ہوتی۔ ریان یاد کر کے مسکرایا۔ وقتی طور پر کتنا غصہ آتا ہے اسے، میری بات کا قسمیں کھایا کرتی کہ آئندہ مجھے کبھی ڈھونڈنے سے بھی موقع نہ ملے گا اس کی کسی کمزوری پکڑنے کا، اور پھر چند ہی دنوں میں میرے طعنے تشنیع اشتعال انگیز جملے سا فراموش کر کے وہی کرتی جو اس کا دل چاہتا۔ کاش میں بھی ایسا ہوتا، ذہن سے سب جھٹک دینے والا، دل میں کچھ نہ رکھنے والا۔ لیکن وہ بے بسی سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی ویسا ہی بن جائے جیسا وہ چاہتا ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے جب اروما اس گھر سے رخصت ہوئی تھی تو کیا کسی کو امید تھی کہ وہ واپس آئے گی، اسی طرح واپس آئے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ چاہا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ اس کے لیے اچھا ہی سوچا تھا، بھلے کبھی جتایا نہ ہو۔ جتانے یا کچھ بتانے کی تو اسے عادت تھی بھی نہیں، ویسے چاہے گھنٹوں زبان چلتی رہتی اور اس کے سامنے تو خیر کینچی کی طرح چلتی تھی، چپ تو وہ بھی نہ کرتی۔ دونوں روز ہی کئی معرکے لڑا کرتے تھے۔ ارے ربڑی دیوی، یہ کیا بنی ہوئی ہو؟ اس سے سلک کی جامنی ساڑی پہنے اونچا سا جوڑا بنائے دیکھ کر ریان نے فٹ سے اسے ربڑی دیوی کا خطاب دے دیا۔ وہ اپنی عزیز ازجان دوست شبینہ کی منگنی میں جانے کے لیے اتنے شوق سے تیار ہوئی تھی کہ پہلی بار خالہ سے ضد کر کے ساڑی بھی نکلوائی تھی، اور بعد میں جب اپنی قدرے کم قد کا احساس ہوا تو ہائی ہیل کے سینڈل پہننے کے ساتھ ساتھ اونچا سا جوڑا بنا کے معاملہ بیلنس کرنا چاہا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ان بیلنس ہو گئی۔ ایک تو ساڑی پہلی بار پہنی تھی، دوسرے اس کا سلکی پلو سنبھالنا ایک الگ عذاب تھا، اوپر سے ہائی ہیل نے حقیقتاً پھونک کے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ریان امی کے کہنے پر اسے شبینہ کے گھر ڈراپ کرنے کے ارادے سے عادتاً اٹھ تو گیا تھا، مگر اس کی ہیئت قضائی دیکھ کر اپنی زبان کی کھجلی پر کنٹرول نہ کر سکا۔ ربڑی دیوی، یہ ربڑی دیوی کون ہے؟ ربڑی کا تو سنا ہے، بلکہ کھائی بھی ہے خوب ٹھنڈی ٹھار کر کے، لیکن یہ دیوی کون ہے؟ اس کی معلومات اپنی دلچسپی کے علاوہ اور دیگر معاملات میں بس یوں ہی سی تھی۔ کوڑ مغز لڑکی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم کالج میں کیا پڑھتی؟ اور حیرت کی بات ہے مضمون بھی کیا شاندار رکھے ہوئے ہیں، سیاسیات اور صحافت و سیاسیات کی طلبہ اور حالات حاضرہ سے لازمی کا یہ علم ہے کہ حالانکہ ربڑی دیوی تو تمہاری اپنے بھارت کی ہی ایک وزیر ہے۔ کتابی کیڑا ہو تم بھی، خلاصوں سے رٹ کے نوٹس پرچوں میں لکھ آتی ہو۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ ہاں، اسٹوڈیوز میں کیا سرگرمیاں ہیں؟ سلمیٰ
हॉलों में कितना रश लगा, ये जानने का शौक है। अखबार में भी बस फिल्मी खबरें पढ़ती हो। इंडिया के घटिया से घटिया अदाकार की बायोग्राफी से वाकिफ़ और मशहूर मारूफ सियासी हस्ती रबड़ी देवी से इतनी नावाकिफियत हैरत है। इसने साबे आदत से चढ़ाया। ऐसी कोई मशहूर मारूफ हस्ती भी नहीं है, वरना मेरी जनरल नॉलेज इतनी कमज़ोर भी नहीं। इस वक्त इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में जितने अरकान बैठे हैं, बेशक सबके नाम सुन लो। अब भारत के सूबा बहार के गवर्नर, जलंधर के स्पीकर, दिल्ली के वज़ीर आला, चंडीगढ़ के मुशीर आला, इन सब से वाकफियत बढ़ाकर मुझे क्या करना है। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम भारत और मैं पाकिस्तान। जब से रेयान इसके और अपने मार्कों को पाक भारत झड़प का नाम दिया था, दोनों ही हम वक्त दूसरे को भारत और खुद को पाकिस्तान करार देने की सरतोड़ कोशिश करते रहते थे। लेकिन भारतीय लिबास में इस वक्त तुम मलबूस हो। इसने फातिहाना अंदाज में नुक्ता उठाया था। और रबड़ी देवी भी तुम ही लग रही हो। उफ, आखिर ये रबड़ी देवी है क्या भला? रेयान का दिया ताना इससे बर्दाश्त ना हो सका और वो अलमारी के पट खोलकर कोई और ड्रेस मुंतखब करने लगी। कमाल है, तुमने अब तक इसका दीदार नहीं किया। कभी मूवी चैनल्स के अलावा न्यूज़ चैनल्स भी देख लिया करो, जहाँ कई बार वो अपने जलवे बखेरती नजर आती है। बल्कि ऐसा ही ऊंचा सा जोड़ा, यानी गहरे रंग की चमचम करती लिपस्टिक और रेशमी रंग बिरंगी साड़ियाँ। और पता है वो साड़ियाँ रबड़ी देवी की 80 किलो वजन और 4.5 फुट के वजूद पर कैसी लगती हैं, जैसे कद्दू पर गलाफ चढ़ा दिया हो। इसे कहकर लगाया था और रोमा भी हाथ पर हाथ मार कर हंस पड़ी। अल्लाह सच्ची, वो बेताशा हंसने लगी। कद्दू पे गलाफ अच्छी तरह हंस लेने के बाद अचानक इससे ब्रेक लग गई। शायद इसे याद आ गया कि इस गलाफ चढ़े कद्दू से वो कुछ देर पहले इसे तशबीह दे रहा था। तुम रेयान, तुम मुझे कद्दू, मेरा मतलब है रबड़ी देवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आ रही हूँ? गमो गुस्से से बेहाल होते हुए इसने बड़ी मेहनत से सजे सवरे अपने सरापे पर नजर दौड़ाई। अरे नहीं यार, कमाल है, मैं क्या इतना कम फहम हूँ जो कद्दू और बैंगन में तमीज़ ना कर सकूँ? रेयान वो गला फाड़ कर चलाई और इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी बात कह देने के बाद वो कमरे से गायब हो चुका था। वो साड़ी के पल्लू को नोचती खसोटती दम से बेड पर बैठ गई। चंद मिनट तक खोलते रहने के बाद ना चाहते हुए भी दोबारा तैयार होने के लिए खड़ी होगी। अगर इसकी अजीज दोस्त की मंगनी ना होती तो कभी वो इसके साथ जाने पर तैयार ना होती। आधे पौने घंटे बाद वो फिर कमरे से निकली और रेयान पर जो सोफे पर तसल्ली से नींद दराज होकर पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहा था, मुँह बनाता उठ खड़ा हुआ। वो ये मैच मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसने जाने को तैयार खड़ी रोमा को का पल भर में मूड ख़राब किया था। इसका ख्याल था कितनी बदमज़गी के बाद वो जाने का इरादा कर देगी, या कम से कम इसके साथ तो जाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन ज़रा ही देर बाद वो फिर से मुंह फैलाए सामने थी। रेयान ने ढीले वजूद के साथ खुद को ना चाह ये ड्यूटी भुगतने पर आमादा करने की कोशिश करते हुए इसे देखा। सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, सफ़ेदी नेट की मुख्तसर सी कमीज़ में लंबे से सतरंगी चुने हुए दुपट्टे के साथ वो पहले से यकसा मुख्तलिफ लग रही थी। कस के जोड़े में लिपटे बाल, एक ढीली सी चोटी में कहते हाई हील गोल्डन सैंडल की बजाय मुनासिब लंबाई की हील वाली सफ़ेद सैंडल, जिस पर वो 2-3 रंग के नगीने जगमगा रहे थे। मेकअप भी लिबास के रंग की मुनासिबत से तब्दील हो चुका था। गोल्डन आई शेडो और जामनी लिपस्टिक और ब्लश ऑन की बजाय खिलते हुए गुलाबी रंग के शेड इसके खामोश लबों और रुखसारों पर सजे थे। इसे पीछे बैठाकर जब रेयान ने बाइक स्टार्ट की तो दिल में शुक्र किया कि इसके चंद जले कटे जुमलों से घबरा कर इसे कम से कम रोमा ने वो फजूल सी रेशमी साड़ी तो तब्दील की। अगरचा रेयान ने किसी और मकसद से इसे कलसाया था, तब इसे ये ध्यान ही नहीं रहा था कि बाइक जैसी सवारी पर साड़ी में मलबूस चंगाड़ते हुए मेकअप के साथ वो इसे अपने पीछे बैठा के ले जाता, क्या महसूस करेगा। और रही वो खुद, तो वो ऐसी ही लापरवाह थी। इन नज़ाकतों की तरफ इसका ध्यान कम ही जाता था। इसकी मुस्तकिल खामोशी से बोर होकर रेयान ने बाइक की रफ्तार आस्ता की। फालूदा खाओगी? कोई जवाब न मिलने पर इसने अपना सवाल दोहराया। दूसरी बार भी खामोशी पर झला उठा। सो गई हो या मर गई हो? मरे मेरे दुश्मन जो हट्टे कट्टे दंदनाते फिरते हैं और नींद सूली पर आ जाने का मुहावरा तर्जबाज से दुरुस्त करार दिया जा सकता है, मगर तुम्हारी इस फटपटी पर नींद नामुमकिन। तौबा, शोले बरसा रही हो क्या? ख्याल है रानी सर्कस में एक शो तुम्हारा भी हो, एक शो तुम्हारा भी ना हो। दिखवा दे मुंह से शोले बरसाने वाली हसीना। गलत साबित करने वाले को 1000 रुपये नकद इनाम दिया। याद रहे कि सिर्फ मुंह से बोलने वाले दावे को गलत साबित नहीं किया जा सकता। हसीना लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर जो चाहे इतराज़ कर सकता है। मैं चलती बाइक से छलांग लगा सकती हूँ, उसने धमकी दी। अच्छा, तो ये करतब भी दिखाना आता है। चलो एक मुजाहरा इसका भी कर रखवा लेंगे। रस्सी पर चलना जानती हो? प्लीज़ बताओ ना, और कौन कौन से करतब आते हैं? वो खामोशी से दांत पीसती रही तो रेयान ने मसलहाना अंदाज अख्तियार करते हुए बात बदली। अच्छा ये तो बताओ, फलूदा खाओगी या नहीं?
2 बार बता तो दिया है कि नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई। मैंने सर हिलाया था इसकी मासूमियत पर। रियान ने नए सिरे से खोल उठा था। सुबहान अल्लाह बीबी, मेरे पीछे आंखें नहीं जो मैं तुम्हारे मटके को हिलता देखूं। 2.5 सेर का सर हिलाने की बजाय ये छटांग भर की ज़बान नहीं हिलाई जाती। अच्छा तो अब सुन लो, नहीं खाना मुझे कोई फलूदा शलूदा। ये आज सड़कें इतनी वीरान क्यों है? मैं जो है इंडिया और पाकिस्तान का एक तुम्हारी दोस्त थी, बस ज़ौक़ है जो आज के अहम दिन अपना मैच डाल के बैठी है। मुझसे लिखवा लो। हराम है जो कोई टीवी के आगे से उठ के इस फंक्शन तक आना गवारा कर ले। बल्कि मुझे तो खदशा है कि मुतवक्का दूल्हा साहब भी कहीं अंगूठी अम्मा के हाथ ना भिजवा दे। सारे रास्ते ही वो जी भर के इसे बेजार करता रहा और वापसी पर तो वो खुद हद से ज़्यादा बेजार और उकताया हुआ लग रहा था। इतनी देर से आए हो, डिनर कब का ख़त्म हो चुका। मुझे मत छेड़ो, इस वक्त तुम से बिल्कुल तुम्हारी सारी कौम से चिढ़ा बैठा हूँ। वो काट खाने को दौड़ रहा था। मेरी कौम क्या मतलब? इसने हैरान होकर पूछा, लेकिन रियान ने वजाहत ज़रूरी ना समझी। अलबत्ता कुछ देर बाद निराला स्वीट के आगे बाइक रोकी। इस वक्त तो तुम्हें फलूदा खाना जहर लग रहा था, अब रसमलाई ना खाने पर एतराज़ होगा, ना खिलाने पर। चलो शाबाश, पैसे ढीले करो, मुझे रसमलाई खिलाओ और मेरा गम गलत करो। क्या मैं तुम्हें रसमलाई खिलाऊं? मगर किस खुशी में? मैं जीतने की खुशी में। मुबारक हो, तुम्हारी मन्नतें पूरी हुई। सच क्या पाकिस्तान जीत गया? वो खुश हो गई। नहीं, हार गया। तुम जीत गई, इसके फिक्रे पर वो तिल मिला कर रह गई। देखो रियान, बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा जो जी चाहता है बक देते हो, ये ख्याल किए बगैर कि मुझे कैसा लगेगा। तुम खुद होगे मीर जाफ़र, जॉर्ज बुश, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी। खबरदार जो आइंदा मेरी हुब्बुल वतनी के बारे में मशकूक अंदाज़े लगाए तो। एक तो पाकिस्तान के मैच हारने का अचानक सदमा, ऊपर से रियान का इसे भारतीय टीम की जीत की खुशी में मुबारकबाद देना इसे सचमुच दुखी कर गया। पैसे खर्च नहीं करना तो मत करो, लेकिन कम से कम मुझे वाजपेयी तो मत को। इसने दोबारा से बाइक आगे बढ़ा ली। तुम शक्लन आदतन फितरतन पूरे के पूरे वाजपेयी हो। उसने खुद को अदबड़ी देवी के लाने जाने वाले सानिया का फौरी बदला लिया, बल्कि इस तरह के गुन्ने मीसने चुप लड़ाके सी की तरह नाक चढ़ा रखी होती है। तेवरियां रूज पर होती हैं। वो ठंगा है, मैं दराज कद हूँ। वो मोटा है, मैं स्मार्ट हूँ। वो काला है, मैं गोरा चिट्टा हूँ। वो सड़ियल है और मैं खुश मिजाज हूँ। फिर तो तुम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि बाल ठाकरे हो। 6 फुट बड़ी बड़ी खूनख्वार आंखों के घने बेतरतीब काले स्याह बालों और मकार और सफाक मुस्कुराहट वाले। इसी तरह दोनों एक दूसरे से साफ बराबर करते रहते। रोमा रेयान की इकलौती खाला की बेटी थी। दोनों की अम्मी बस 2 ही बहनें थी, इसलिए एक दूसरे को अपना मेके का वह सहारा तस्वर करते हुए बेहद करीबी थी। जब रोमा के वालिद शारजा से मुस्तकिल पाकिस्तान सेटल हुए तो उन्होंने अपने आबाई शहर फैसलाबाद के बजाय लाहौर में सुकूनियत अख्तियार करने का फ़ैसला किया। हालांकि वहाँ उनका भरा पूरा कुंबा था, माँ बाप, 3 भाई और 2 बहनें, लेकिन इनके घर वालों का रवैया ना तो इनकी बेगम के साथ मुनासिब था और ना ही वो अपने इस बेटे की बरादरी से बाहर पसंद की शादी की खता को माफ़ कर पाए थे। रोज़गार के सिलसिले में इन्हें चंद माह की दुल्हन को अपने साथ सख्त मिजाज घर वालों के सबूत करना पड़ा। बाद में इन 10 सालों में उन्होंने गाय बगाए चक्कर लगाए, पहले फैसलों फिर रोमा ने इनकी फैमिली में इजाफा कर दिया। लेकिन इनकी बीवी के साथ ससुराल वालों का रवैया अव्वल रोज़ जैसा ही था। वो हर बार पाकिस्तान आने के बाद दिल बर्दाश्त होकर वापस जाते और फिर जब बढ़ते हुए बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा किया तो संजीदगी से इस मसले पर सोचा। अपनी वालदा और बहनों की हासदियाना फितरत से आगाह थे, इसलिए नज़दीकी शहर में ही रहाइश अख्तियार करने का फ़ैसला किया। इनका इरादा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस शुरू करने का था, जबकि इनके चाचाओं, वालिद और भाइयों का सबका टेक्सटाइल का बिज़नेस और फैसलाबाद में इनकी मिलें थी। लाहौर आने के बाद बीवी की फरमाइश पर उन्होंने इकलौती साली के घर के करीब ही एक बंगला खरीदा। अभी इन्होंने कारोबार शुरू करने का इरादा किया था कि दिल का पहला दौरा इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इनकी जवान साला बेवा शाहिदा 9 बरस की फैसल और 4 साला अरोमा के साथ तनहा रहेगी। इनकी बहन नाहिद और बहनोई ने इन्हें खासा सहारा दिया। सारा सरमाया उन्होंने फैसल और रोमा की अमानत समझते हुए बैंक में फ़िक्स करा दिया। इजहार साहब का इतने अरमानों से सजाया बड़ा सा बंगला इनकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था। इनके बहनोई शफीक भाई जान ने इनसे मशा करने के बाद बंगले का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर उठाया। कभी हिस्से पर गेट लगवा के और अलग से सीढ़ियाँ रखवा के इसका अमल दखल निचले पोर्शन से ख़त्म कर दिया और अपने और इनके लॉन के दरमियान वाली दीवार गिरा दी ताकि शाहिदा खुद को गैर महफूज तनहा तस्वर ना कर सके। इनके ससुराल वालों को का रवैया बेटे की वफ़ात के बाद और जहराना हो गया, इसलिए इनसे तो किसी किस्म के ताउन और मदद की उम्मीद नहीं थी। यूँ वक्त गुजरता चला गया। शाहिदा नाहिद और शफीक भाई जान की मोहब्बतों के साथ संभलने की कोशिश करने लगे। शफीक भाई जान ने मुकद्दर भर बेवा
سالی اور اس کی اولاد کا خیال رکھا۔ فیصل اور روما کو باپ کی کمی محسوس نہ کرانے کی پوری کوشش کی، اور وہ خود ان کا ایک ہی بیٹا ریان تھا جو فیصل سے 2 سال چھوٹا اور روما سے 3 سال بڑا تھا۔ شادہ کا گزر کرائے کی رقم میں بخوبی ہو رہا تھا۔ بینک میں موجود رقم جو کی تو تھی، کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کی بہت سی ضروریات بغیر کئی شفیق بھائی جان پوری کر دیا کرتے تھے۔ تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے اور خود ہی ہر ماہ تینوں کی فیس ادا کر دیا کرتے تھے۔ ناہید تینوں بچوں کے لیے خود ہی شاپنگ کیا کرتی تھی۔ شادہ ان معاملات سے بے نیاز تھی۔ زندگی میں ان کی دلچسپی برائے نام تھی۔ دلہنپے کے دنوں میں دلہن اور شادی کے دنوں میں ہی وہ من چاہا محبوب جو زمانے سے ٹکر لے کر ان کا شوہر بنا تھا، 7 سمندر پار چلا گیا۔ 10 طویل برسوں میں صرف 4 بار ہفتوں کے لیے آیا تھا، اور صحیح معنوں میں تو وہ دونوں اب اپنی زوجی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے خود زندگی سے بیزاری ظاہر کرنا شروع کر دی تو زندگی نے بھی زیادہ دلچسپی نہ لی۔ اتنی عمر نہ تھی جتنی بیماری نے یلغار کر دی، اور یوں وہ 16 سالہ فیصل اور 11 سالہ روما کو بہن بہنوئی کے سپرد کر کے خود اظہار کے ساتھ رہنے کی خواہش کے لیے عدم صدار گئیں۔ باپ کی وفات کا صدمہ گرچہ ان دونوں کی زندگی کا پہلا ثانیہ تھا، لیکن ماں کی وفات نے تو دونوں ہی بچوں کو ہراساں ہی کر کے رکھ دیا تھا۔ اب دونوں ہی اس عمر میں تھے کہ ان کو اس صدمے سے باہر نکالنے کے لیے ان کی خالو کو چاکلیٹس، پلے لینڈ اور کھلونوں کے سہارے ناکافی لگ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے پورے خلوص سے دونوں کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ دونوں اب اپنے پوشن کی بجائے ان کے ہاں مقیم تھے۔ ان کے کمرے لاک تھے۔ گاہے بگاہے ناہید اپنی نگرانی میں صفائی کروا دیتی تھی۔ فیصل سمجھدار تھا، کالج جا کر تعلیمی سرگرمیوں میں مگن ہو کر جلد ہی سنبھل گیا، لیکن روما کو بہلانے کے لیے خالہ اور خالو دونوں کو ہی خاصی محنت کرنا پڑی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر اس پر شفقت اور توجہ دی۔ گزرتے سالوں نے روما کو صحیح سہمی ہوئی حالت اور بکھری شخصیت کو ختم کر کے پراعتماد اور خوش اور واضح صورت دے دی۔ ناہید اور شفیق دونوں کو اپنی محبتوں کا انعام بیٹی جیسی نعمت کے طور پر ملا۔ اس نے کم عمری میں ہی گھر کے تمام ذمہ داریاں سنبھال کر اپنی خالہ کو خاصا سکھ دیا۔ فیصل تعلیمی میدان میں آگے تھا۔ اس نے نیشنل کالج آف آرٹس سے ٹیکنالوجی ڈیزائننگ میں ماسٹر کیا۔ قدرتی طور پر اس کا رجحان اس سے جانب تھا۔ فارغ التحصیل ہوتے ہی فیصل آباد کی ایک بڑی اور نامور ٹیکسٹائل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو خالہ نے اسے اپنے ددیال والوں سے رابطہ رکھنے کی خصوصی تاکید کی۔ اس نے بیزاری ظاہر کی تو اسے سمجھایا۔ اس وقت تو فیصل نے خاصی ناگواری سے وہاں جانے کی حامی بھری تھی، لیکن بعد میں نہ جانے اسے ددیال والوں نے کیا گھول کے پلا دیا کہ وہ ملک کی طرف سے ملنے والے مکان کی بجائے وہیں چچا کے گھر رہنے لگا۔ فیصل آباد جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی جب وہ پہلی بار لاہور آیا تو اپنے چچا پھوپھیوں کی محبت اور ان کی اولادوں کی اپنائیت کے قصے فر سنا رہا تھا۔ خالہ نے تو بڑے عجیب سے اسے دیکھا تو وہ سنبھل گیا۔ خالہ جان، خون آخر خون ہوتا ہے۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ مجھ میں ان کو اپنا بھائی نظر آتا ہے، اور جب بھائی زندہ تھا تو خود تو وہ بیچارہ کبھی انہیں نظر نہیں آیا۔ اب میں کیا جانوں ان کے آپسی اختلافات کیا تھے۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ اس وقت کے قصے پرانے ہوئے، اب عمریں بھی تو بہت ہو گئی ہیں نا خالہ جانی۔ وہ ساری اکڑ وہ تانا نہ جانے کہاں بہہ گیا۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ ویسے بھی اب وہ حالات نہیں رہے۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ جب ڈیڈی نے خاندانی بزنس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، مل تب ہی اس سے زوال کا شکار تھی۔ اب تو سب کچھ بک بکا گیا ہے۔ اپنی ملیں اور فیکٹریاں ہونے کے غم میں اولاد کو زیادہ پڑھا بھی نہیں سکے۔ ملازمتیں کہاں سے ملتی ہیں، اس لیے چھوٹا ہی صحیح مگر سب اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اب وہ پہلی والی بات کہاں، بس کھینچ تان کے گزارا ہو رہا ہے۔ اس میں بھی قصور ان کا اپنا ہے۔ پڑے پڑے تو خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ کاروبار کو بدلتے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگی کرنے کے لیے نئی سوچ اور جدید تعلیم اور ہنر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ڈیڈی کے پاس تھی۔ فیصل نے بات کاٹی، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم اور ذہانت کا کوئی فائدہ اپنی فیملی بزنس کو نہ پہنچنے دیا۔ وہ اگر چاہتے تو یہ بزنس کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا حصہ الگ کر کے ہی رئیسی کسر بھی پوری کر دی۔ فیصل ناہید حیرت بھرے انداز میں تنبیہ کر کے رہ گئی۔ اس کے منہ سے اپنے محروم باپ کے بارے میں ایسے الفاظ کا اظہار انہیں دکھی کر گیا، جس نے یہ قدم صرف اور صرف اولاد کے مستقبل کی خاطر اٹھایا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند ماحول میں خاندانی رکاوٹوں اور سازشوں کے بغیر زندگی گزار سکے۔ فیصل نے روما کو بھی اپنے ددیال کے غابیانہ تعارف اور قصے سنا کر مائل کرنا چاہا۔ بڑی پھوپھی کو تو دیکھ کے میں چونک کر رہ گیا۔ بالکل یہی آنکھیں، یہی ناک، تم ہو بہو ان پر گئی ہو۔ اچھا، تو یہ آئیڈیا ان کا تھا؟ ریان نے سر ہلایا۔ میں اسے دیکھ کر اکثر سوچتا تھا کہ اسے بنانے کے لیے
یہ فرشتے اتنی دور کی کوڑی کیسے لائے ہوں گے؟ اب سمجھ آئے کہ یہ انسپریشن انہیں آپ کی پھوپھی محترمہ نے میاں کی تھی۔ ویسے فیصل بھائی، کیا ان کی بھی یہی آنکھیں ماتھے پہ چڑھی رہتی ہیں اور یہی ناک پھولی پچکتی رہتی ہے؟ بکواس مت کرو ریان، بڑوں کے بارے میں بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں رہی تمہیں؟ کیا میں نے تمہیں یہ تربیت دی ہے؟ ناہید نے در پہ در فیصل کو سنانے کے لیے بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ منا کر رہ گئی، امی میں تو اروما، لیکن وہ دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے بڑوں میں نقص نکالنے بیٹھ گئے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں ایسا کہتے ہوئے؟ سوری امی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوری۔ اس نے غصے سے کھولتی امی کے گھٹنے پر لاڈ سے سر رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا، جو انہی نگاہوں سے فیصل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعاً انجان تھا کہ اس کی بات نے انہیں کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ 3 دن تک وہ اپنے ددیالی رشتہ داروں کی محبت کے گیت لاپتا رہا۔ چچا جان کا یہ بیان سب سے زیادہ دہرایا جاتا: فیصل، اگر تمہاری طرح اظہار کا رجحان بھی اس طرح ہوتا تو آج ہم لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہوتے۔ تب ہمارے پاس سرمایہ تھا، مگر اسے استعمال کرنے والا ذہن نہیں تھا۔ اب تمہارے جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹا ہے، مگر ملیں بند پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی پھوپھی کے جذباتی ڈائلاگز بھی وہ دن میں کئی بار نشر کرتا۔ اظہار سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب تھا، بڑی عزت کرتا تھا میری۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ میرے سارے دکھ درد پریشانیاں بانٹ لے۔ اللہ نے بڑی جلدی اسے اپنے پاس بلا لیا، ورنہ آج اس کے سہارے میری کئی پریشانیاں ٹل چکی ہوتی۔ اور نہ ہی جانتی تھی کہ شاہدہ کی اس نند کی پریشانیاں کیا تھی۔ 3 بڑھتی عمر کی بیٹیاں، ان کا خرچہ درست نکلا۔ فیصل نے زیادہ دیر نہ لگائی، اگلے ہی چکر میں وہ نئے انکشافات ہمراہ لایا تھا۔ خالہ جان، وہ ہماری اچھی لڑکی ہے، میں نے سوچا شادی تو اب کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ خاندان میں۔ ہاں تم نے سوچا، انہوں نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ ظاہر ہے کہ تم نے خود ہی سوچنا تھا، تمہارے بارے میں سوچنے والا کوئی اور ہے جو نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں خالہ جان، وہ سٹپٹا گیا۔ شفیق صاحب نے بات کو سنبھالا: ناہید، بحث کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ بھی بلا وجہ؟ فیصل ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اگر اس نے ماریہ کا نام لیا ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے ہی فیصلہ لیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس بار فیصل کے ساتھ جا کر ماریہ کو دیکھ آنا چاہیے، بلکہ بات پکی کر آنا چاہیے۔ کیوں فیصل بیٹا؟ فیصل، جو خالہ جان کا سخت رد عمل دیکھ کر گھبرا اٹھا تھا، خالوں کی امداد پر آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا ہوا آخری فقرے پر ایک دم پھر سے مضطرب ہو اٹھا۔ ناہید نے بھی شوہر کو اس مداخلت پر خوفی بھری نظروں سے گھورا۔ بھیا آپ ماریہ آپ ہی، میرا مطلب ہے بھابھی کی کوئی تصویر نہیں لائے؟ اور روما نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ تو ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ ریان نے لقمہ دیا تو فیصل جھنپ گیا۔ اس نے ایک نظر سر جھکا کے گمسم بیٹھی خالہ کو دیکھا اور روما اور ریان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ناہید، بات کو سمجھا کرو، وقت بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، آج کی نسل اپنے فیصلے خود کرنے کی مجازی ہے۔ چلے ٹھیک ہے شفیق، میں نے مانا وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، بقول آپ کے زمانہ جو بدل رہا ہے، لیکن کیا مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے؟ کیسی ناراضگی؟ اس نے اپنے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب ہی تو کیا ہے، جو ہمارے نہ ہی صحیح مگر اس کے خاندان کی ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف ہے، اور یہ تو اس کی سعادت مندی ہے جو ہمارے پاس رضامندی لینے آیا ہے، ورنہ اگر خود ہی سب معاملات طے کر لیتا تو بھلا ہم تم کیا اعتراض کر لیتے؟ بس کیجئے، میرا جی مت جلائیے۔ وہ لوگ تب کہاں تھے جب یہ ننھی جانیں ماں باپ کے سائے سے محروم کسی شفقت بھرے ہاتھ کے لیے ترس رہی تھیں؟ شاہدہ میری بہن تھی اور میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ آج زندہ ہوتی تو کبھی اپنے بیٹے کے لیے اپنی اس فسادن نند کی بیٹی کو پسند نہ کرتی۔ گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اس کی تینوں لڑکیاں، نہ جانے کون سی والی فیصل کے سر منڈ دی ہے۔ یہ تو آپ میرے دل سے پوچھئے اس پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر کے نہ جانے شاہدہ کی روح فیصل کے اس اقدام پر کتنی بے چین ہوگی۔ خدا کی بندی روحوں کو انتقامی جذبوں اور ارمانوں سے کیا واسطہ؟ یہ ہندوانہ فلسفے سے نکلا۔ روح بے چین ہو رہی ہوگی یا تڑپ رہی ہوگی، روح کو صرف دعائے مغفرت کی حاجت ہوتی ہے، اور اگر فیصل کی وجہ سے کسی ایسی ماں کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے جو جوان بیٹیوں کی شادی نہ ہو سکنے سے پریشان ہے، تو تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کا ثواب بلا واسطہ طور پر تمہاری مری ہوئی بہن کو پہنچے گا۔ کبھی کبھی اولاد کے نیک اعمال بھی والدین کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔
बख्शिश का बायस बनते हैं। आप भी कमाल चीज़ हैं शफीक, नहीद मुस्कुरा दी। हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करना कोई आपसे सीखे। आप कुछ भी कह लीजिए, है तो ये फैसल की ज़्यादती कि अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मेरी बल्कि हम दोनों की रजामंदी के बगैर कर लिया। अपनी सगी औलाद की तरह हमने इन दोनों को पाला है। आपने इसका अंदाज़ देखा, वो हमसे इजाज़त तलब कर रहा था, ना हमसे मशा लेना चाह रहा था बल्कि हमें इतला कर रहा था। फैसल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं अभी तुम्हारे सामने इससे बात करके तय कर लेता हूँ कि हमें कब इसकी फूफी के घर बाकायदा रिश्ता मांगने के लिए जाना है। इसने सिर्फ लड़की को पसंद ही किया है, अभी बहुत मौके आएंगे, तुम शौक से अपना अरमान पूरा करती रहना। अभी वो आवाज़ देकर फैसल को बुलाने वाले थे कि रोमा और रेयान चेहरे पर अजीब से तासरा सजाए सुस्त कदमों से इस तरफ आते दिखाई दिए। और रोमा के हाथों में चंद तस्वीरें दबी हुई थी, इसे लाकर चुपके से खाला के सामने धर दी। उन्होंने तस्वीर को उलट कर देखा और जैसे करंट खाकर उछली। बिलाशुबा तस्वीर फैसल की मंगनी की थी। वो बरखुरदार वो बरखुरदार सा बनकर बैठा था और शादा की खरांट नंद इसके हाथों में अंगूठी डाल रही थी। फटी फटी आंखों से उन्होंने फिर से रोमा और रेयान का चेहरा देखा और दोनों सर झुकाकर रह गई। उन्होंने बेताबी से अगली तस्वीर पलटी। एक तस्वीर में फैसला अपने चाचाओं के नरखे में बैठा था, दूसरे में अपने ढेर सारे कजन्स के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहा था। अगली तस्वीर में बनी सवी मारिया ज़रतार आंचल सर पर लिए दाएं हाथ आगे बढ़ाए बैठी थी, जिसमें फैसल के बड़े ताया अंगूठी पहना रहे थे। इनके हाथों से एक एक करके सारी तस्वीरें सरकती गईं। शफीक ने एक नज़र कार पर पड़ी तस्वीरों को देखा, हाथ बढ़ाकर इन्हें समेटा और फिर से बुत बनी बैठी नहीद के गोद में धर के बाहर निकल गए। अब इनके पास कोई मुस्बत दलील भी ना थी जिससे वो नहीद का दिल बहलाते। नहीं चुप की चुप रह गई, एक लफ्ज़ गिले का भी ना कह सकी इससे। लेकिन शायद इनकी शिकस्ता नज़रें शिकवे बरसा रही थी जो अगले 2 रोज़ तक फैसल तरह तरह की सफाइयाँ पेश करता रहा। खाला जान, यकीन कीजिए, जैसा आप समझ रही हैं वो बात नहीं है, मंगनी का फंक्शन नहीं है। भला आपके बगैर हम इतना अहम फंक्शन कर सक भला आपके बगैर मैं इतना बड़ा अहम फंक्शन कर सकता हूँ। ये तो बस दरअसल ताया जान ने ही कहा था कि अगर मुझे इतराज़ ना हो तो वो पुप्पी जी से मेरे लिए मारिया की बात करें। मैंने सोचा तो मुझे भी इसमें कोई बुराई नज़र ना आई। मेरी हामी बढ़ती ताया जान ने खुद मेरा रिश्ता मांगने इनके घर गए। मैं तो जानता भी ना था कि क्या होने वाला है। मुझे ऑफिस में फ़ोन आया कि मैं फ़ौरन पुप्पी जी के घर पहुँचूँ। वहाँ गया तो देखा पुप्पी जी के हाँ करते ही सारा ख़ानदान मारे खुशी के वहाँ जमा था। ताया जान इतने पुरजोश थे कि अपने साथ अंगूठी भी ले गए थे। बस रस्मी तौर पर यह कार्रवाई हुई है, मैंने सिर्फ इनकी खुशी की खातिर इतराज़ ना किया। देखें खाला जान, आपको कोई एहतमाम नज़र आ रहा है? हाँ, बस वो लोग ही माशाल्लाह इस कदर ज़्यादा हैं कि जहाँ जमा हो जाए वहाँ तकरीब का गुमा होता है। बाहर का कोई भी फ़र्द नहीं था। नहीं ने तड़प के इसकी तरफ देखा लेकिन इसे कोई एहसास नहीं हुआ। बदस्तूर तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ था। जब बाकायदा फंक्शन करूँगा तो आपको ज़रूर बुलाऊँगा। इससे ज़्यादा सुनने का इनमें ताब नहीं थी। वो फैसलों को परे हटाती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो हैरत से देखता रह गया और रोमा की जानिब देखा तो वो भी सिसक रही थी। रेयान ने दबे लफ्ज़ों में शिकवा किया, फैसल भाई ज़ख्म देना जानते हैं तो मरहम लगाने का सलीका भी सीख लीजिए। आखिर में इसने ऐसा क्या कह दिया? वो झंझला उठा। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो झंझला उठा। पता नहीं भैया भोले बनते हैं या वाकई इतने भोले हैं कि अपने अमल की संगीनी और लफ्ज़ों की बेसुरती तक से अनजान है। रोमा ने आंसू साफ करते हुए कहा, जितना सदमा नहीद को फैसल के इतने बड़े फैसले के तनहा कर लेने से पहुंचा था, इतना ही सदमा इनके इन फिक्रों ने दिया था, जिसे अपनी तई इसने बड़ी दिलसोजी से तसल्ली देने के अंदाज में कहा था। जब बाकायदा फंक्शन करूँगा आपको ज़रूर बुलाऊँगा। इस तकरीब में बाहर का कोई फ़र्द नहीं था, यानी इसने कमाल होशियारी से इन पर यह हकीकत जतला दी थी कि वो बाहर के थे और ये भी कि इन्हें बाकायदा दावत नामा देकर तकरीब में बुलाया जाएगा। वो सारी रात नहीद ने रो कर गुजारी और शफीक साहब चाहने के बावजूद इन्हें तसल्ली ना दे सके। वो चाहते थे कि वो एक बारी रो धोकर यह हकीकत तस्लीम कर लें कि फैसल ने खुद पर से इनका इख्तियार ख़त्म कर दिया है। फैसल ने जॉब छोड़कर टेक्सटाइल मिल लगाने का फैसला किया। शफीक साहब जानते थे इस फैसले के पीछे इसके चाचाओं के मशवरे रहे होंगे। इसके बावजूद उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, चुपचाप इसे इजहार साहब का अरमानों से बनाया बंगला फ़रोख्त करते देखते रहे। वो सारा सरमाया जो इनकी वफ़ात के बाद उन्होंने फ़िक्स डिपॉजिट करा दिया था अब 3 गुना हो चुका था। इसने वो भी निकाल लिया तो नहीद चुप न रह सकी। फैसल, अपना सब कुछ इस कारोबार में मत झोंको जिसका तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है। वैसे भी ये सब तुम्हारा अकेले का तो नहीं और रोमा का भी इसमें हिस्सा है। मैं इस यतीम बच्ची का हक दाव पर नहीं लगाने दूंगी। पता नहीं आप किस किस्म की बातें करती हैं खाला जान। रफ्ता रफ्ता इसके लहजे से लिहाज उड़ता जा रहा था। मेरी बातें जिस किस्म की भी हैं सच्ची हैं और तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। शायदा और इजहार
भाई साहब की अमानत हो तुम दोनों, और तुम दोनों की जायदाद भी। तुम अब बड़े हो गए और खुद मुख्तार भी, अपने फैसले खुद करने के मिजाज हो। अपना हिस्सा तुम जहाँ चाहो खर्च करो, लेकिन तुम खुद बड़े भाई बन के सोचो कि क्या बहन के हिस्से की जायदाद को बेचकर इतना रिस्की कारोबार शुरू करना दुरुस्त होगा। इसकी बात पर वो लम्हा भर को सोच में पड़ गया। रिस्की कारोबार कैसा खाला जान, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। ताया जान और चची और चचा जी को इसका बरसों का तजुर्बा है। इसने खुद तस्दीक कर दी ये बिजनेस वो किसकी इमा पर शुरू कर रहा है। लेकिन फिर भी बात आपकी दुरुस्त है, अरोमा के हिस्से की रकम मैं बैंक में महफूज रहने देता हूँ। न जाने कैसे वो मान गया और नहीद ने शुक्र अदा किया कि कोई बात उसकी अकल में समाई। अलबत्ता अपने ददयाल वालों के मामले में इसकी अकल काम करना छोड़ देती थी। इनकी तमाम चालबाजियाँ इसके सिर से गुजर जाती थी। फैक्ट्री के कायम होते ही शादी का मसला उठा। नहीद और शफीक दोनों की ख्वाहिश थी कि फैसल की बारात इनके घर से जाए, लेकिन इसके ताए ने ख्वाहिश जाहिर की चूँकि फैसल के सरपरस्त की हैसियत से वही इसका रिश्ता मारिया के लिए लेकर गए थे, इसलिए बारात भी इन्हीं के घर से जाएगी और मारिया रुखसत होकर भी इन्हीं के घर आएगी। अलबत्ता कमाल मेहरबानी से उन्होंने वलीमे का इंतज़ाम शफीक साहब के सर डाल दिया कि आखिर खालों ने भी बाप बनकर पाला है, कुछ अरमान इनके भी होंगे। अरोमा के भी बहनों वाले सारे शौक बुझकर रह गए। दूल्हा की बहन थी, लेकिन ताया के घर में इनकी बेटियों के मुकाबले में इसे ज़रा अहमियत ना दी गई। दुल्हन की शॉपिंग, शादी पर पहनने वाले मलबूसात, मेहंदी के प्रोग्राम से दूध पिलाई वगैरह की रस्म, हर रस्म में वही आगे आगे रहीं। पराए घर में शादी मुनक़िद होने की वजह से कुछ वो वैसे ही झिझक रही थी, इसलिए हर बात में पीछे पीछे रही। हालांकि इसने भैया की शादी के बारे में क्या क्या सोच रखा था, इसकी कोई दोस्त भी शादी में शिरकत ना कर सकी। वो तो खैर बहन थी, जबकि खाला, खालू और रेयान इन तीनों को तो ज़रा भी लिफ्ट ना कराएगी। यूँ लग रहा था जैसे वो किसी सरसरी सी पहचान वाले के हाँ तकल्फुन मदऊ थे। इसके बावजूद शफीक ने फैसल का वलीमा शानदार तरीके से करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। नहीं ने अपनी तरफ से मारिया को एक खूबसूरत जुड़वा तलाई सेट तोहफे में दिया, साथ में 2 भारी कामदार साड़ियाँ और 3 सूट भी दिए। शादी के फ़ौरन बाद फैसल मारिया को लेकर ताए के घर रहने लगा, मगर चंद माह बाद ही इसने फैक्ट्री के करीब अपना बंगला बनवाना शुरू कर दिया। शफीक साहब ने कहा भी कि अभी फैक्ट्री की शुरुआत है, कुछ अर्सा ये काम रहने दो, जब काम चल निकले तो बंगला भी तमीर करवा लेना। लेकिन फैसल ने शर्मसारी से असल बात बताई। खालू जान, मैं तो वाकई अभी इस खर्चे का नहीं हो सकता, लेकिन क्या करूं, मारिया के ताया की बेटियों से ज़रा भी नहीं बनती। रोज़ ही नोक-झोंक तो तू मैं इन तलखियों का आदी नहीं। मुझे तो सख्त शर्म महसूस होती है। ताया जान को अभी भी कोई इतराज़ नहीं मेरे वहाँ रहने पर, लेकिन मारिया को वो भी बिला वजह डांटते रहते हैं। अपनी लड़कियों को छूट दे रखी है कि वो अपने से उम्र और रिश्ते में कहीं बड़ी मारिया को जो मर्ज़ी कहती फिरें। पहले मैंने किराए के घर में शिफ्ट होने का इरादा किया, लेकिन इसमें पुप्पी जी का को एतराज़ है। इनका कहना है कि मारिया के लिए इनके ससुराल में 2-3 रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने मरहूम भाई की मोहब्बत में भांजे को बेटी दी है। ऐसे में अगर मैं इसे किराए के मकान में रखूँगा तो इन्हें अपने शौहर और ससुरालियों से ताने सुनने पड़ेंगे। ख़ानदान के अच्छे भले रिश्ते छोड़कर ऐसे लड़के को रिश्ता दे दिया जिसके पास ज़ाती मकान तक नहीं। गज़ब खुदा का, लोगों को बातें घड़ने में ज़रा खौफ नहीं आता। नाहिद फैसल की सास की लान तरानियाँ सुनकर भपक गई। आधी दुनिया किराए के मकान में रहती हैं, वो इसमें इज्जत और बेइज्जती वाली क्या बात है। और मैं पूछती हूँ, मारिया के लिए ऐसे ही रिश्तों से भरे थाल इनके आंगन में उल्टे पड़े थे तो इससे बैठा कर 31 साल का क्यों कर दिया। और अब भी अगर ससुराल में मौजूद रिश्ते इतने भारी हैं तो बाकी तो दोनों बेटियों के लिए क्यों नहीं सोच लेती। जो बेहादी सो बेहादी, अब इसकी मियाँ की मर्जी, महल में रखें या चाहे कुटिया में। तुम खामोश और नहीं, शफीक साहब ने टोका। मेरी सलाह है फैसले बेटा, अभी 1-2 साल बंगला खरीदने या तमीर करने का इरादा रहने दो। तुम्हारी फैक्ट्री अल्लाह करे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, फिर शौक से मजबूरी है खालू जान। इसने ताकर बात काटी। इन्हें सख्त बुरा लगा मगर खामोश रहे। बाद में रेयान ने भी कहा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने इन्हें विदा कर दिया है। अब वो पराए देश ब्याहे गए हैं और पराया धन हो गए हैं। आपने सुना नहीं, पुत्र ते धन पराया वे बाबुला। और मशरकी वालिदैन बेटे रुखसत करने के बाद इनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देते। वो जाने और इनकी सरताजी। मारिया सचमुच की सरताजनी थी। उम्र में वो फैसल से 2.5 बरस बड़ी थी और अक्ल और फरासत में शायद सदियों बड़ी थी। माँ के कहने पर पहले तो इसने फैसल को मुतासिर करने के साथ साथ बड़े मामू को भी मुट्ठी में किया, यहाँ तक कि खुद उन्होंने फैसल के लिए इसकी राह हमवार की। और जब इसका मकसद पूरा हो गया तो इसने बड़ी ही होशियारी के साथ फैसल को लेकर यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि फैसल और इसकी जायदाद पर वो मुकम्मल तौर पर हावी होना चाहती थी, जबकि अपने मामू के इरादे से इससे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। जो फैसल को
को तजर्बा काराना मशवरे देते थे, खुद चेयरमैन की सीट तक पहुंचना चाहते थे। अपने बड़े दोनों बेटों और इकलौते दामाद को वो पहले ही फैक्ट्री में मुख्तलिफ ओहदों पर सेट कर चुके थे। छोटे चचा भी एक ऊंचा रुतबा संभाले बैठे थे। फैसल खुश था कि इसकी नई नई कायम टेक्सटाइल मिल को अच्छे तजर्बाकार और पुरखलूस वर्कर मिल गए हैं जो अपने हैं और मिल को अपनी ही जान को पूरी लगन के साथ तरक्की की शहराओं पर लेकर आएंगे। लेकिन मारिया इन अपनों को इसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर जानती थी। इसे डर था कि ये अपने इसके शोहर की मिल को कहीं मुकम्मल तौर पर अपना ना बना ले, इसलिए अपनी हिकमत अमल के मुताबिक इसने पहले तो फैसल को वहाँ से निकाला और अलग घर में ले आई। नए घर में सेटल होते ही फैसल ने रोमा को भी वहाँ ले जाने का अंदिया जाहिर किया। वो तो सुनते ही हरासा होगी। एक तो वो खाला के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी, दूसरा वो इस घर से बेहद मनूस हो चुकी थी और सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो मारिया से खाइफ थी। अगरचे इस एक साल के अरसे में वो कई बार कितने ही दिनों के लिए यहाँ आकर रही थी, मगर इसकी भाभी से ज़रा भी बेतकल्फ़ी कायम ना हो सकी। शुरू में इसने अपनी फितरी सादगी और जोश में इससे दोस्ती करना चाहिए थी, लेकिन इसका लिया दिया अंदाज सर्द मेहरी भांप कर पीछे हट गई। ऊपर से इसका कुरेद कर उल्टे सीधे सवालात पूछना और कारदार जुमले उछालना इससे मज़ीद मुंतफिर कर गया। भाई की शादी पर ताया और चचा की औलादों ने इससे जो सर्द महरी और इज्तनाब बढ़ता था, इसे याद करके वो अब भी सुलग जाया करती थी। ऐसे में फैसला कैसे साह ले जाने पर सरार से रुला गया। खाला जान प्लीज़ भैया को मना कर दीजिए, वो यहाँ मत आए। बावली हुई हो, मैं क्यों मना करने लगी। खैर से इसका अपना घर है, जमजम आएंगे तो जमजम ही, लेकिन यहाँ तो क़यामत की गर्मी पड़ रही है, लगता है वापस तो पिघल कर ही जाएंगे। रेहान ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए दखलंदाजी की। मेरा मतलब है खाला जान, वो जिस मकसद के लिए आ रहे हैं आप इस बात के लिए मना कर दें, इसे आने दो, मैं समझाऊंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसे फ़ोन पर ही साफ जवाब सुना दिया जाए। आमने सामने बात सलीके से हो तो जल्द समझ आ जाती है। वैसे तुम्हें तराज़ क्या है? हो आओ, चंद दिन फैसलाबाद सुना है, दूसरा मास्टर है, तुम्हारी भी तब्दीली आबो हवा हो जाएगी और हमारी भी। तुम्हारी कैसे? इसने रेहान से पूछा। तुम्हारे जाने के बाद हब्स कम होगा, लोग के थपेड़े बादे सबा के जैसे लगेंगे और हवाएं महकी महकी सी महसूस होंगी। देख रही हैं आप खाला जान, लोग अभी से हमारे दरमियान मैदान छोड़ जाने की खुशियां मना रहे हैं और आप चाहती हैं कि मैं ऐसा होने दूं? नामुमकिन। जी हाँ, लोगों की खुशियां मलिया मीट करना तो आपकी पुरानी आदत है, बस भी कर दो। 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकते तुम दोनों? रोमा बेटा जानू, खाला जान ने पचकारा। देखो रोमा, बात को समझने की कोशिश करो, मैं आप फैसले पर जोर नहीं दे सकती। वैसे भी मारिया को पसंद नहीं मेरा इस पर हक जताना, वो सौदा होगी। अगर मैंने सख्ती से तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिश की तो वो उल्टे दिमाग की औरत जिद बांध लेगी और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए फैसलों को मजबूर करेगी। वो तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ ले आए। सो हालात का तकाजा यही है कि तुम मसलतन ही सही कुछ रोज़ के लिए चली जाओ, उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। अपनी कमाई से घर बनाया है, दिल तो चाहता है ना कि बहन आकर रहे, तो तुम इसका दिल रखने की गर्ज से चली जाओ, फिर पढ़ाई का हर्ज होने का कहकर लौट आना और इन चंद दिनों में इनका चाव भी पूरा हो जाएगा तुम्हें घर रखने का। रेहान ने भी फिर दखल दिया। शर्त लगा लो, 6 दिन बाद ही वो तुम्हें यहाँ शुक्रिया के साथ वापस करने आएंगे और साथ में अम्मी अब्बू और मेरे पैरों को हाथ लगा कर खराज तस्कीन पेश करेंगे। ये कि आपका ही हौसला है, हमारी इतनी ताब कहाँ। खाला जान, आपको पता है रेहान कंप्यूटर पर क्या कर रहा है? रोमा ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर उचक कर स्क्रीन पर झांका। लगा होगा किसी लड़की से चैटिंग शटिंग करने। और इन लड़कों को काम क्या है कंप्यूटर से हर कारामद चीज़ से गलत काम लेना। कोई इन पाकिस्तानी नौजवानों से सीखे। खाला जान ने ताहड़ भरे अंदाज में सर हिलाकर कहा, नहीं खाला जान, ये मौसम खुद चुलबुली हसीना के फर्जी नाम से बैक वक्त 2 लड़कों को उल्लू बनाने में मसरूफ़ है। एक से तो मुलाकात का वक्त भी तय। इसकी बात पूरी होने से पहले रेहान ने भनक कर नज़दीक पड़ी डिक्शनरी से उठाकर इसे दे मारी। वो तो एक तरफ होकर बच निकली लेकिन वो खुद को माँ के शानदार बाउंसर से ना बचा पाए। इनके सामने धरी साग बनाने की टोकरी इस वक्त इसके सर पर ऊंधी पड़ी थी। बदतमीज़, कैसे उठाकर ये पलवान सी किताब इसे दे मारी है। अगर सचमुच लग जाती तो क्या? फिक्र मत करे, मरने वाली नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा याददाश्त चली जाती या फिर कोमे में चली जाती और मैं सुकून से गाता फिरता शांति ओम शांति शांति। कोमे में जाए मेरे दुश्मन, बल्कि फुल स्टॉप में जाए, मैं तो फैसलाबाद जा रही हूँ। इसने यूँ इतरा कर कहा जैसे फैसलाबाद नहीं स्विट्ज़रलैंड जा रही हो। इसका मतलब है मैं अभी भी ये गा सकता हूँ, शांति शांति शांति। और तब वो पहली बार इस घर को चंद रोज़ के लिए छोड़कर कहीं और रहने लगी। इस घर में जो इसके भाई का घर था और सुलन इस घर को अपना ही कहना चाहिए था।
कहना चाहिए बल्कि अपना समझना भी चाहिए था, और इसने कोशिश तो यही की थी। बेशक वहाँ हमेशा के लिए रहने का ख्याल सुहाने रूह था, और मारिया जैसी भाभी का शब रोज़ का साथ भी एक ज़ियनाक तस्वर था। इसके बावजूद भाई के घर जाने की एक अपनी एक्साइटमेंट थी, जो वहाँ जाते ही जहाँ की तरह बैठ गई। अच्छा खासा कुशीदा डबल स्टोरी का घर था कि मगर भैया के ससुरालियों से उबल उबल रहा था। ढेर सारे अजनबी लोगों के दरमियान वो बुरी तरह घबरा गई। जब फैसल से लेने आया तो रेहान ने भी चंद रोज़ के लिए साथ चलने का प्रोग्राम बना लिया। से भी कॉलेज से छुट्टियां ही थी, मगर फैसल ने मना कर दिया। यार तुम फिर कभी आ जाना खाला जान, प्लीज़ आप बुरा मत महसूस कीजिएगा, घर में बहुत जगह है और रेहान के आने से मुझे खुशी होगी। लेकिन दरअसल आजकल मारिया की बहनें रहने आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि घर में लड़कियों के होते हुए रेहान भी रहने आ जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मेरा तो वो भाई है, मगर मारिया की बहनों के लिए तो गैर है। तुम ठीक कह रहे हो, बच्चियां वाकई बहन के घर खुलकर रह नहीं पाएंगी। रेहान तुम फिर किसी वीकेंड पर अब भाई के घर चले जाना, लेकिन फिर किसी वीकेंड पर रोमा तो वहाँ नहीं होगी, इसने आशा से कहा। तो वो चौंके से देखने लगी थी, लेकिन इसके चेहरे पर शायद के सिवा कुछ नहीं था। वो समझ गई कि रेहान ने सिर्फ इसे तंग करने की नीयत से साथ जाना चाह रहा था, और तब इसने सचमुच शुक्र अदा किया कि भैया ने खुद ही इसे मना कर दिया। और अब घर में ऊपर नीचे दंदनाते भांत भांत के लोगों को देखकर वह हैरान थी। भैया ने तो कहा था इनकी सालियाँ यहाँ रहने आई हैं, ये तो बताया नहीं कि इनका साला भी यहीं डेरे डाले हुए है। और मारिया भाभी की बचपन की सहेलियाँ शकीला अपने 3 जिन्नात की नस्ल के बच्चों और शहंशाह जिन्नात किस्म के शौहर के साथ बोरबलिया से फैसलाबाद रहने आई हुई हैं। भैया की सालियाँ क्या ज़्यादा पर्दादार हैं, या रेहान ही कुछ ऐसा नाकाबिले एतबार था इनके नज़दीक जो वो इसे यहाँ नहीं लाए? और क्या वो अपने साले को मना नहीं कर सकते थे, ये कहकर कि मेरी बहन यहाँ आ रही हैं, तुम चले जाओ? और शकीला बाजी का नज़रबाज शौहर ये किस रिश्ते से इतनी बेतकल्फ़ी से डेरे डाले बैठा है? अजीब दोगली सोच है भैया की। वो कुड़कर रह गई। अगले 5 रोज़ इसने बड़ी मुश्किल से गुजारे। पहले 2 रोज़ तो ज़बरदस्ती खुद को वापस जाने की ज़िद से रोका कि भैया क्या सोचेंगे, और तीसरे दिन जब वापसी का तज़किरा किया इसकी तो तवक्को के बरक्स भैया ने मज़ीद रुकने पर इसरार की बजाय कह दिया कि इतवार को छोड़ आऊँगा। इतवार के आने में 2 रोज़ बाकी थे। वो दिल महसूस होकर रह गई। यहाँ दिन भी तो पहाड़ लंबे थे, हालांकि घर में हर वक्त किसी तकरीब का गुमा होता था। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक नाश्ता चला करता था। शकीला बाजी और मारिया भाभी अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने मिलाने चली जाती। शकीला बाजी के बच्चे वो पूरे घर में फसाद बरपा रखते, और इनके अब्बा जान फैसल भैया के तीनों सालियों के दरमियान राजा अंदर बन के बैठे रहते। वो पटाखा लड़कियां इन्हें उल्लू बनाती जाती और वो मज़े से बनते जाते। बेचारे समझ रहे थे कि वो इन पर बुरी तरह फिदा हैं, और मारिया भाभी का इकलौता भाई अपनी बड़ी बहनों की हरकतों से अनजान बना मुसलसल रोमा के गिर्द चक्कर लगाने में मसरूफ़ रहता। वो बुलखला कर कमरे में पना लेती तो छत फाड़ देने वाले वॉल्यूम में बेहंगम गाने लगाकर और चढ़ाता। कभी आसा तेरी गल करनी डैडी नाल लगा होता, तो कभी उच्चियां मजाजा वाली कानों के पर्दे फाड़ रहा होता। शाम को फैसल के आने से पहले पहले मारिया घर पहुंच चुकी थी, और साथ ही इसके कानों तक और रवा की दिन भर की मसरूफियत की रिपोर्ट भी पहुंच चुकी होती। और फैसल के आने पर वो बड़े गिले के साथ सब दोहराती, और रमा तो हमें अपना समझती नहीं है, ज़रा नहीं घुलती मिलती, सारा सारा दिन कमरा बंद किए बैठी रहती है। मेरा तो ख्याल है कि वो आ रही है, खूब रौनक लगेगी, घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाएंगे, मगर वो तो 2 घड़ी साथ बैठने की रवादार नहीं। शायद हम लोग इसे पसंद नहीं। नाश्ते के वक्त कमरे से निकलती है, और दूसरी बार दोपहर के खाने पर, और आज तो दोपहर को भी खाना ट्रे में रखकर अपने कमरे में ले गई। चलें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, ठीक है, इसकी आदत ऐसी ही होगी। आपकी खाला ने अच्छी तरबियत नहीं की तो इस बेचारी का क्या कसूर? अब इसे किसी ने अपनी एटिकेट्स मैनर सिखाए ही नहीं है कि देखे ना शकीला कितना बुरा महसूस करती होगी। मेरी बहनों की तो बात छोड़ें, वो कोई गैर नहीं, अगर बुरा लगेगा भी तो आपकी वजह से नज़रअंदाज कर देंगी, लेकिन मेहमानों के सामने अपना खाना निकाल कर अलग ले जाना कितना बेइज्जत करने वाला काम है। और फैसल फ़ौरन उठ के इसके पास चला आता। इतनी बड़ी हो गई हो, मगर तुम्हें लोगों के साथ रहने का तरीका सलीका नहीं है। ये मारिया मेरी बीवी है, मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकती। मारिया मेरी बीवी है, तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करो, इज़्ज़त नहीं दे सकती, मत दो, मगर कम से कम लिहाज तो कर लो। तुम्हारे तौर तरीकों पर वो कितनी शर्म महसूस करती है। क्या तकलीफ़ होगी तुम्हें जो तुम कुछ वक्त घर आए मेहमानों के साथ गुजार लो? इस तरह मुंह बनाकर कमरे में बंद रहकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? इसके तेवर इतने ख़तरनाक, अल्फाज इतने सख्त होते कि वो दिल में मौज़म की शिकायत लगाने का इरादा करने के बावजूद चुप की चुप रह जाती। इसे खुद अपनी इस खुद साख्ता नज़रबंदी से उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन मसला ये था कि मौज़म और शकीला बाजी के शोहर
نذیر بھائی جان کی نظریں اور فکریں زیادہ الجھن کا باعث بنتے تھے۔ خدا خدا کر کے یہ چند دن گزرے اور فیصلے سے واپس لوٹ چھوڑنے آئے۔ اس نے خالہ سے بہن کے گریز بھرے رویے کی شکایت بھی کی۔ ان کے باز پرس کرنے پر بھی وہ خاموشی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی شفقت بھری گوش میں خود کو چھپا کر معظم کی ایک ایک ذلیل حرکت اور ماریہ بھابی کی چشم پوشی سے لے کر بھیا کی جانب داری تک سارے شکوے سنا ڈالے، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک مصلحت تھی۔ وہ ان سے ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بھیا جو ریان کو صرف اس لیے نہیں ساتھ لے کر جا سکے کہ ان کے خیال میں ماریہ کی بہنوں کی موجودگی میں ایک جوان جہاں لڑکے کا وہاں جانا معیوب تھا، وہی بھیا اپنی بہن کو دو مشٹنڈوں کے ساتھ چھوڑ کر سارا دن غائب رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کو یہ حقیقت جان کر دکھ ہوگا، انہیں دکھ نہ پہنچانے کی غرض سے اس نے اپنا دکھ اندر ہی اندر پی لیا، لیکن ساتھ ہی یہ طے بھی کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی وہاں نہیں جائے گی۔ بھابی کی عیاریوں اور سب سے بڑھ کر بھیا کی دوگلی پالیسی اور بے حسی نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ لیکن جب وہ سیکنڈ ایئر کی ایگزام دے رہی تھی تب ماریہ بھابی کے دوسرے بچے کی پیدائش نزدیک تھی اور فیصل کا اصرار تھا کہ روما پیپرز دیتے ہی فیصلہ آباد آ جائے، کیونکہ ماریہ اس حالت میں گھر اور بچے دونوں کو سنبھالنے سے قاصر ہے۔ اس بار نہید بھی روما کا ساتھ نہ دے سکی۔ بیٹا وہ تمہارا بھائی اور اس کا تم پر حق بنتا ہے، بلکہ یہ تمہارا بھی فرض ہے۔ پیپرز کے بعد تم یوں بھی 2-2.5 ماہ تک فارغ ہو، کیا حرج ہے جو بھائی کا گھر سنبھالو گی؟ وہاں ماشاءاللہ نوکر چاکر ہیں، کون سا تمہیں ہل جوتنا ہے، بس ذرا گھر بار بچے کا دھیان ہی تو رکھنا ہے۔ لیکن وہ میں کیسے رکھوں گی خالہ جان؟ آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ میں لاپرواہ ہوں، غیر ذمہ دار ہوں، اور یہ کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ اس نے خوشی خوشی اپنی خصوصیات گنوائیں۔ شاید وہ متاثر ہو جائیں، لیکن انہوں نے رد کر دیا، اسی طرح تو تمہیں کبھی کچھ نہیں آئے گا، سر پر پڑے گی تو تب بھی کچھ سیکھو گی۔ آخر پچھلے سال بھی تو، میرا مطلب ہے کہ بنٹی کی دفعہ بھی تو ماریہ بھابی کی بہن آ گئی تھی، وہ سائرہ، چلو اس کی چھٹی ہوئی، یعنی وہ شادی کے بعد لاہور آ گئی، لیکن ابھی وہ مائرہ بھی تو ہے، بھیا اسے لے آئیں، اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ پھوپھی جان کس مرض کی دعا ہے وہ آج اپنی لاڈلی بیٹی کے پاس، اور تم کس کی وبا کی ویکسین ہو؟ تم کیوں نہیں چلی جاتی اپنے لاڈلے بھیا کے پاس؟ ریان کی بات پہ اس نے تڑپ کر دہائی دی۔ کیا تھا جو تم کچھ دیر اور باہر خجل خوار ہوتے رہتے؟ بحث ختم کرو، بس میں نے کہہ دیا کہ تم فیصلہ آباد جاؤ گی تو پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں کیسے نہیں، انہیں چلنے پر اعتراض نہ تھا، مگر فیصل نے کبھی جھوٹے منہ ساتھ چلنے کو نہ کہا تھا، وہ کیسے چلی جاتی؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم یہاں بھی تم میری ماں کو چمٹی رہتی ہو، اور اگر کبھی جو تمہارے منظر سے غائب ہونے کی سبیل نکلتی ہے تو تب بھی تم انہیں ساتھ لے جانے پر بس ضد ہو۔ جان چھوڑ دو بی بی، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ اور ضد میں آگے، ساری زندگی جان نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ اور ہاں، چمٹی رہوں گی تمہاری ماں سے، وہ نہیں سے چمٹ گی، کر لو جو کرنا ہے۔ جو کہ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ نہیں نے اپنے شانے پر رکھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا دی۔ ابھی اسی وقت انہیں ایک بڑا خوشکن سا خیال آیا تھا، پلیز خالہ جان کچھ بھی کر لیں لیکن مجھے یہیں رہنے دیں۔ اور پھر منائی، ہاں تم یہیں رہو گی۔ انہوں نے مسلسل مسکراتے ہوئے اپنے ہی خیال کی تائید کی۔ بعد میں فیصل کو طریقے سے سمجھایا، روما بچی ہے فیصل، اسے کیا پتہ ماریہ کی اس حالت میں کیسے کیئر کرنی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو، بلکہ وہ تو خود بھی خوشی تیار ہے، مگر اتنے سے بچے کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کی 100 ضروریات ہوتی ہیں، وقت پر دودھ، نیپی بدلنا، سلانا وغیرہ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسے اپنی سہولت کے لیے لے جا رہے ہو، الٹا تمہیں اسے بھی سنبھالنا پڑے، یہ تو بڑی جلدی گھبرا جاتی ہے۔ میری مانو تو تم کسی تجربہ کار خاتون کو چند روز کے لیے گھر لے آؤ، تمہاری چچیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں۔ فیصل کو برا تو لگا مگر ان کی بات جھٹلا بھی نہ سکا، مگر یہ جتلا دیا، لیکن خالہ جان آخر آپ کب تک بچی ہی بنائے رکھیں گی اسے؟ تایا جان کی نمی بھی FA کے پیپرز دے رہی ہیں، مگر سارے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، اس نے اتنا لاڈ پیار دے کر آپ نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، یہی حالات رہے تو آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس کا گزارا کہیں ہوگا؟ اپنے تائے کی لڑکی کی بات تم نے خوب کہی، نہید کو تاؤ آ گیا، وہ کہاں ہے؟ میری اور روما کی ہم عمر ہوگی، پتہ نہیں درمیان میں کتنے سال گھر بٹھائے رکھا رشتے کی آس میں، اور اب جب 4 پیسے پھر سے جڑ گئے تو کالج ڈال دیا۔ 25 سال کی لڑکی کو اتنا عرصہ گھر بیٹھی رہی، ظاہر ہے گھر کے کاموں میں ماہر تو ہوگی، اور روما تو 15 سال کی تھی جب میٹرک کیا، اور ایسی بھی پھوڑ نہیں ہے، لاڈ پیار اپنی جگہ، لیکن میری تربیت کو آئے دن الزام مت دیا کرو۔ شفیع کا بس چلے تو اسے تنکا نہ توڑنے دیں، پھر بھی میں نے اسے گھر کے کاموں میں لگا رکھا ہے، شام کی چائے وہ بناتی ہے، رات کو روٹیاں ڈالتی ہے، کبھی کبھی آٹا بھی گون لیتی ہے، چھٹی کے دن صفائی کرتی ہے، پچھلی چھٹیوں میں چائنیز بیکنگ کے کورسز بھی کیے ہیں۔
चाइनीज़ कुकिंग के कोर्सेज़ भी किए हैं। सोच रही हूँ इन्हें छुट्टियों में से सिलाई कढ़ाई कटाई भी सिखा डालूँगी, लेकिन बेटा अभी इसकी उम्र ही क्या है। तुम्हारा घर माशाल्लाह आए गए वाला है, इससे इतने लोगों में रहना नहीं आता कि वो सबको संभाल पाएगी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसे हर माहौल में ढालने की आदत होनी चाहिए। अगर इसकी शादी किसी भरे हुए घर में होगी तो इस बारे में भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस पर अपना वो ख्याल ज़ाहिर करना चाहती थी जो कल ही अचानक इन्हें सूझा था और जिसने अचानक इनके अंदर इत्मीनान भर दिया था। लेकिन वो रुक गई। शफीक साहब ने तो मशवरा दिया था कि फ़ैसल को भी तमाद में लेकर इस फैसले में शरीक कर लेना चाहिए, मगर हीर ने इनकार कर दिया। ये तो तय है कि अभी 2-3 साल तक रोमा की शादी करना मुनासिब नहीं। कम से कम वो 20-21 की तो हो जाए, इसका ग्रेजुएशन भी हो जाए, फिर सोचा जाएगा। इससे पहले कि रोमा और रेहान की बात फैल जाने से 100 कबाहतें पैदा होंगी। एक वो सबसे बड़ा फितना तो खुद फैसल की बीवी है और वो मारिया में से इतना वक्त नहीं देना चाहती कि वो कोई चाल चले। मारे हसद के वो कुछ भी कर सकती है। और एक बात और भी है, वक्त से पहले दोनों की निस्बत का ऐलान और रोमा को इस घर में रहना मुश्किल बना देगा। फैसल भी इतराज़ करेगा। वो शादी से पहले बहन का यहाँ रहना पसंद नहीं करता। ख्वामखा के मसले पैदा करने की बजाय बेहतर है फिर तो ये कि 1.5-2 साल इंतज़ार कर लिया जाए। इसका BA पूरा होते ही मैं फैसल से बात कर लूँगी। नहीं को हर बात हर काम वक्त पर तय होना पसंद था। वक्त से पहले किसी भी बात का ढंढोरा पीटना इनका सोलना था और शायद इनकी यही आदत रेहान में भी आ चुकी थी। वो भी वक़्त का इंतज़ार कर रहा था, किसी मुनासिब वक़्त का, और वो वक़्त आ ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा दिन ना गुजरे थे जब इसके दिल ने पहली बार रोमा के लिए सरगोशी की थी और इतना कम अरसा भी ना हुआ था कि इन सरगोशियों को सुनते हुए, मगर न जाने क्या बात थी कि वो दिल इनकी सरगोशी को सुनकर चुपके से हंस देता था। कहता कुछ ना था, कहता भी क्या और किसी से कहता। इससे जो अभी तक खुद अनजान थी इसके दिल की बदलती हालत से कैसे वाकिफ़ होती। कभी कभी इसका दिल शिद्दत से चाहता कि दिल इस सरगोशी को धीरे से इसके कान में दोहरा दे, मगर तसव्वुर में इसकी दहशत से फटी आंखें और गैर होती हालत देखकर खुद को बामुश्किल बाज रखता। इसके के ख्याल में रोमा अभी इतने हम राज में शरीक होने की अहल नहीं थी। अलबत्ता लड़ाइयों में वो शेर थी। रेहान के साथ ज़बान कलामी मार्कों में इसके जो जौहर खूब खिला करते थे। अभी भी रोमा को सताकर मज़ा आता। यूं ही लड़ते झगड़ते 2 साल और बीत गए। अब इसमें पहले की निस्बत खासा ठहराव आ गया था। पहले की तरह वो बात बात पर काट खाने को नहीं दौड़ती थी। रेहान को खासी तेज़ सर खपाना पड़ता, तब कहीं जाके वो पंजे तेज़ करती। वो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देकर फारिग थी जब फैसल मारिया, बंटी और रानी को लेकर लाहौर आया। मारिया के यहाँ तीसरे बच्चे की आमद थी और इस बार डॉक्टर ने सिसेरियन का बताया था। लाहौर ही के एक बड़े प्राइवेट क्लिनिक में इंतज़ाम कराया गया था। 1.5 से 15 रोज़ पहले ही नाहिद के सरार पर उसे यहाँ ले आया था। वैसे भी नाहिद का इरादा इस बार फैसल से रोमा और रेहान की बात करने का था, लेकिन फैसल शायद पहले ही बहुत कुछ तय करके आया था। इसने खाला से तस्करा किया। पुप्पी जी ने मौज़म के लिए रोमा का हाथ मांगा है। क्यों? वो हक्का बक्का रहेगी। क्या मतलब क्यों? भाई ज़ाहिर है कोई इस लड़की का हाथ अपने बेटे के लिए क्यों मांगता है। वो जबी पे जबी हुआ, लेकिन क्या इन्हें पता नहीं कि इनकी अपनी बेटी इस घर की बहू है और ना हमारे ख़ानदान में वट्टे सट्टे का रवाज है और ना ही इनके। फिर उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? ये वट्टा सट्टा बीच में कहाँ आ गया? एक ही घर की बात है, ना वो गैर है ना हम, जो ये रवायती बातें दोहराई जाएँ। वैसे भी रिश्ता अच्छा हो तो ये फरसुदा रवाज नज़रअंदाज करने पड़ते हैं। मसला किस लिहाज से अच्छा है ये रिश्ता, उन्होंने तहम्मुल से दरियाफ्त किया। सबसे बड़ी बात यह कि रिश्ता ख़ानदान का है। पुप्पी जी गैर नहीं है। वो रोमा को बहू नहीं बेटी जान का प्यार देंगी। अभी इसे भी ससुराल में एडजस्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरी बात, मौज़म पढ़ा लिखा खूबरू नौजवान है, ठीक ठाक कमा लेता और क्या चाहिए। और अगर मैं इससे 1000 गुना रिश्ता पेश करूं तो किसका क्या कोई और भी प्याम आया है? रोमा का इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। रेहान का जो तुम्हारे लिए बताए रिश्ते से हर लिहाज से अच्छा है, वो भी ख़ानदान का ही है। मैं भी कोई गैर नहीं हूँ। तुम्हारी पुप्पी जी से कहीं ज़्यादा मैं रोमा को प्यार दूंगी, बल्कि देती आई हूँ। मेरी भी वो बहू नहीं बल्कि बेटी होगी। यहाँ वो सिर्फ आसानी से जस्ट नहीं होगी बल्कि पहले से जस्ट है। रेहान तुम्हारे साले की निस्बत ज़्यादा आला तलीम याफ्ता है, देखने में भी इससे ज़्यादा खूबरू है। तुम्हारा साला तुम्हारी ही मिल में मुलाजमत करता है, जबकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। इसके पास तरक्की के कई मौके हैं और रोमा को एहसास कमतरी भी नहीं होगा कि इसका शौहर इसके भाई का मुलाजिम है। अब तुम बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए? एक प्रपोजल फैसल ने उनके सामने रखा तो उन्होंने भी इसके सामने रख दिए। उन्हें सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी, जबकि फैसल सोच में पड़ गया था। जो भी था बहरहाल वो रोमा का भाई था और इसके लिए बेहतरी सोचना चाहता था। रेहान इसे हर लिहाज से मौज़म के मुकाबले में नुमाया नज़र आ रहा था। वो इस हकीकत से भी आगाह था कि रोमा इस घर के माहौल में अच्छी तरह रच बस गई है।
ایسے میں اگر وہ حتمی فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا تو وجہ صرف ماریہ تھی جو اس پہ موزم کے لیے بری طرح دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس نے ماریہ کے سامنے خالہ کی بات رکھی تو صاحب توقع بھڑک اٹھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ ضرور کوئی پھڈا ڈالیں گی، بڑی بری عادت ہے انہیں ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کی۔ اب اور کچھ نہیں سوچا تو اپنا لڑکا لے کر بیچ میں ٹپک پڑی۔ ساری غلطی آپ کی ہے، کیا ضرورت تھی یوں سر جوڑ کر مشورہ کرنے کی، سیدھا سیدھا فیصلہ سنا دینا تھا۔ 4 لڈو ہاتھ میں پکڑا کر خالہ جان مبارک ہو اور روما کا رشتہ طے کر آئے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ ہمارے بڑے ہیں، برے وقت میں ہمارا سہارا بنے ہیں اور روما کی تو ساری ذمہ داری ہمیشہ سے انہوں نے ہی نبھائی ہے، پھر میں کیسے غیروں کی طرح انہیں یہ خبر سناتا؟ میں نے تو اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان سے مشورہ کرنا چاہا تھا اور انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے سارا معاملہ ہی الٹ دیا۔ کیا حرج ہے اگر ریان کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے؟ اس نے دبے دبے انداز میں صلاح دی۔ حرج بات میری عزت کی ہے، میرے بھائی کا رشتہ پہلے آیا ہے، اگر اسے مسترد کر کے کسی دوسرے ایرے غیرے کا رشتہ قبول کیا تو یہ نہ صرف میری بلکہ میرے پورے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ ایسا سوچنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اوہو، کیوں خواہ بگڑ رہی ہو؟ ایک وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ رشتے آ جانا کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، بیٹیوں والے گھروں میں تو یہ ہوتا ہی ہے اور دیکھ بھال کے سب سے بہتر رشتہ منتخب کیا جاتا ہے۔ اچھا تو وہ بڑھ بولا، اب میرے سوبر بھائی سے بہتر ہو گیا؟ میں نے یہ کب کہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم روما کی ہی مرضی جان لی جائے۔ ریان میرا دیکھا بھلا ہے اور موزم میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، میری نظر میں دونوں رشتے مناسب ہیں۔ ہاں بس روما کا فیصلہ آخری ہوگا کہ اگر وہ موزم کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو خالہ جان کی ناراضگی کی بھی مجھے پرواہ نہ ہوگی، لیکن اگر وہ ریان کے حق میں فیصلہ سناتی ہے تو ماریہ وہ رکا، پھر مضبوط لہجے میں حتمی بات سنا دی۔ پھر تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کسی اعتراض کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ ماریہ اس کے تیور دیکھ کر تلملائی ضرور، مگر مسئلتاً کا تقاضا تھا کہ نرمی مگر ہوشیاری سے معاملہ سنبھالا جائے اور اس لیے پھر سے پینترا بدلا۔ ہاں یہ کی ہے نا اب عقل والی بات، واقعی روما کا فیصلہ ہی ہمیں کسی نتیجے پر پہنچا سکتا ہے، وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اپنا برا بھلا جانتی۔ پھر کیا خیال ہے آج ہی اس سے بات کر لوں؟ وہ اٹھنے پر آمادہ تھی مگر فیصلے نے روک لیا۔ یہ کون سا وقت ہے ایسی بات کرنے کا؟ کل پرسوں کسی روز آرام سے بیٹھ کے یہ دونوں پروپوزل اس کے سامنے رکھ دینا، اسے ہر پہلو سے سوچنے سمجھنے کے پورا وقت دینا، اور ہاں کسی قسم کا دباؤ مت ڈالنا اس پہ۔ آپ کو میری ہر حرکت پہ شک کرنے کی عادت ہے، جائیں میں نہیں کرتی، بات آپ خود کر لیں۔ اس نے بگڑتے تیوروں کے ساتھ رخ پھیر لیا تو فیصل کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ اس کی ناراضگی کا آغاز تھا اور اگر ابتدائی طور پر ہی وہ کوئی سدے باب نہ کرتا تو یہ ناراضگی شدت اختیار کرنے والی تھی، اور یہ تو صرف وہی جانتا تھا کہ اسے منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور یہاں اس گھر میں سے اتنے سب لوگوں کے سامنے وہ کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ ماریہ شک میں نہیں کرتا، بلکہ تمہیں میری ہر بات کا غلط مطلب نکالنے کی عادت ہے۔ خدا کی قسم میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھی ہو، پھر بھی اگر تمہیں برا لگا تو یہ دیکھو میں معافی مانگ رہا ہوں۔ دیکھو پلیز غصہ مت کرنا، تمہارے لیے یہ بالکل اچھا نہیں، بی پی ہائی ہو گیا تو طبیعت بگڑ جائے گی، اور روما تمہاری نند ہی نہیں بہن بھی ہے، اس سے تم بات نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ مجھے سے تو کھل کے بات کرتے ہوئے وہ جھجکے گی۔ فیصلے سے مناتا رہا اور وہ خاموش بیٹھی دل میں مختلف پلان بناتی رہی۔ ریان وہ نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا تھا جبکہ کمرے کے دروازے کے اس پار ہلکی سی دستک کے ساتھ امی جان کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھا، دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالی، رات کے 2:45 ہو رہے تھے۔ اس نے اس وقت ان کے آنے پر حیران ہوتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ جائے نماز لپیٹے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ تم نے رات کا کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، میں تہجد کے لیے اٹھی تو سوچا پہلے تمہیں گرم دودھ دے آؤں، لو پی لو اور اب سونے کی کوشش کرو۔ وہ واپس پلٹ گئی اور وہ سوچتا رہ گیا، امی آپ کو کیسے پتا کہ میں اب تک جاگ رہا ہوں، اور اگر جانتی ہیں تو کیا آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں کیوں جاگ رہا ہوں؟ لیکن نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں نے تو کبھی آپ کو بتایا بھی نہیں، نہ آپ کو نہ اس کو، مگر کسی نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں، نہ آپ نے نہ اس نے۔ کوئی تو پوچھے، کوئی تو مجھ سے پوچھے کہ ریان تم کیوں جاگتے ہو؟ تم نے کس کے پاس اپنی نیندیں گروی رکھ دی ہیں؟ تم کس سے رات جگہ سود پہ مانگ لائے ہو؟ کوئی تو پوچھے یہ خسارے بھرا لین دین میں نے کس آس پر کیا تھا؟ یہ گھاٹے کا سودا میں نے کس وجہ سے قبول کیا؟ کوئی تو پوچھے، کوئی تو جانے۔ جب نہیں نے ریان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ اروما کے لیے فیصلے سے بات کر چکی ہیں تو کتنی ہی دیر مارے حیرت اور خوشی کے وہ کچھ بول ہی نہ سکا، اور جب بولا تو صرف یہ، او امی اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے کیا، ابھی میں نے 23 سال کے ہو رہے ہو، میرے اکلوتے سپوت ہو، کب سے تمہیں دلہا بننے کے خواب دیکھ رہی ہوں، شکر کرو کہ میں نے تمہیں 23 سال کا
تو ہونے دیا، ورنہ تمہارے سر پر صحرا سجانے کا ارمان تو میرے دل میں تمہارے ساتھ پیدا ہی ہو گیا تھا۔ اب بس مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جلدی ہے، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں آپ شوق سے اپنے ارمان پورے کیجئے، بلکہ آپ ناحق کتنے سال دل مارتی رہی ہیں، مجھے حکم کرتی۔ میں 11 سال کی عمر میں بھی دولہا بننے کو تیار تھا، لیکن جلد بازی تو پھر بھی ہو گئی آپ سے۔ خوشی کی ذاتی سے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہانک رہا تھا۔ کیسی جلد بازی؟ ابھی تو میں نے آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اچھا چلیں، ایک بات تو میری مان لیں کہ ابھی روما سے اس بات کا ذکر مت کرے، ورنہ تو سارا کریڈٹ آپ لے جائیں گی۔ کیسا کریڈٹ؟ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو آپ، نہیں سمجھے گی۔ وہ بڑبڑاتا وہ وہاں سے نکلا۔ میری اچھی بھلی چلتی خاموشی سی لو سٹوری کو آپ اپنی جلد بازی کے ہاتھوں سماجی اور معاشرتی اصلاح قسم کی ڈرامائی شکل تشکیل دینے جا رہی ہیں۔ مسٹر ریان شفیق، اب بھی وقت ہے، منہ سے کچھ پھوڑ لو، ورنہ لو سٹوری لو میرج تک نہ پہنچے گی، بلکہ ایک بے رونق سی ارینج میرج میں بدل جائے گی۔ میں خواہ اتنا عرصہ بات کو لٹکاتا رہا، ابھی وقت نہیں آیا، اور یہ دیکھو وقت سر پر کھڑا ہے، شہنائیاں بجا رہا ہے۔ میں نے زندگی بھر میں اکلوتی محبت کی اور اکلوتی شادی بھی کرنی ہے، پھر کیوں دل کی ساری باتیں دل میں رہنے دوں، اور وہ کٹ کھنی بلی ڈائریکٹ کزن سے وائف بن جائے گی، اور میں دل کی ساری حسرتیں دل میں ہی لیے اپنی زندگی کی اس پہلی اننگ یعنی بیچلر لائف کا خاتمہ کر لوں گا۔ نہیں یار، کوئی رومانٹک سا چوکا چھکا لگنا چاہیے۔ وہ سب کہنے کے ارادے سے اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، جو ہر بار اسے سامنے پا کر چاہنے کے باوجود کہہ نہیں پاتا تھا۔ بھابھی، آپ نے روما کو کہیں دیکھا ہے؟ جب اس کے کمرے کے علاوہ کچن، ٹیرس اور لان میں بھی اسے ڈھونڈتا آیا تو گیسٹ روم میں جھانک کر ماریا سے پوچھنے لگا، کیوں تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح ٹیڑھی بات کی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ہر سیدھے سادے جملے کا جواب اس قدر توڑ مروڑ کر دیتی تھی کہ سامنے والے کو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بھی لحاظ کے مارے چپ کر کے واپس پڑھنے کو تھا کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ ہر وقت اس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں؟ اس نے اس قدر چپتے ہوئے انداز میں پوچھا کہ وہ سر سے پیر تک سلگ کر رہ گیا۔ آپ نے مجھے کب کسی کے پیچھے پھرتے دیکھ لی؟ امی کو اس سے کام تھا، اس لیے بلانے آیا تھا۔ اس نے بات بنائی جو بن نہ سکی، کیونکہ ماریا نے مسکرا کر بتایا، وہ تو فیصل اور بچوں کے ساتھ سندھ باد گئی ہے، اور خالہ کے سامنے ہی سب ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلے ہیں۔ کمال ہے، خالہ اتنی جلدی بھول گئی، یا پھر تمہیں ہی جلدی میں کچھ اور نہ سوجا؟ ماریا کی ریان سے ویسے ہی خاص نہ بنتی تھی، اور جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کے بھائی کے مقابلے پر آ رہا ہے، اسے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ شو میں ہی قسمت کے ریان اس وقت اس کے سامنے آ نکلا، اور اعصاب اٹھا رکھنا تو ماریا کی فطرت میں ہی نہ تھا۔ بظاہر ہنستے ہوئے اس نے کئی نکیلے وار کر دی۔ اندر ہی اندر الجھتا ریان گھر سے نکل گیا۔ دیر رات گھر واپس آیا تو لاؤنج کی لائٹ آن تھی، اور وہ کچھ سوچ کے خوشگوار سے احساسات میں بھیگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس رات اسے آنے میں دیر ہو جائے اور روما اپنے کمرے میں جانے کی بجائے یہیں لاؤنج میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتی تاکہ اس کے خالو اور خالہ کی نیند خراب نہ ہو۔ دونوں ہی تہجد کے لیے اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جلدی سو جاتے۔ وہ نیند سے بے حال بھی ہوتی تو اس کا انتظار کرتی رہتی، اور پھر سو باتیں سنا کر لاکھوں احسان جتاتے ہوئے اسے رات کا کھانا اور ایک کپ چائے عنایت کی جاتی۔ اس وقت بھی اس کی تمام تر کڑوی سہیلی سننے کے لیے خود کو تیار کرتے۔ ریان آگے بڑھا۔ آج اس کے پاس روما کی بولتی بند کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار کافی تھا، اور اس کے متوقع حالات کا تصور کرتے مسکرانے لگا۔ اور روما صوفے پر متفرق سی بیٹھی ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، جیسے نہیر نے پیار، نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ کے مختلف حربوں کے ساتھ بلا کر چھیڑ ہی دیا تھا، لیکن اب بھی کبھی کبھار جب وہ کسی ٹینشن میں ہوتی تو گھبراہٹ کا شکار ہوتی تو انگلیاں خود بخود ہی منہ تک چلی جاتی۔ کہیں امی نے اسے بتا تو نہیں دیا، شاید اس لیے نروس ہو رہی ہے میرا سامنا کرنے سے۔ وہ اندازہ لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ آگے تم اس سے سامنے پا کر ایک دم بے تابی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران رہ گیا اس بے ساختہ پذیرائی پر۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں، بس تمہیں بھی ذرا خبر ہو جائے کہ کہیں تمہاری ضرورت ہے۔ فوراً مہنگے اور نایاب ہو جاتے ہو، اگرچہ وہ پہلے کی طرح اس کے دیر سے آنے سے خالہ کو شکایت لگانے اور آئندہ کھانا نہ گرم کرنے دینے والی دھمکیاں نہیں دے رہی تھی، مگر اس کا انداز پھر بھی پہلے جیسا نارمل ہی تھا۔ ریان کو اس میں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی، ماں سوائے اس کی بے چینی اور اضطراب کے۔ تمہیں بھی جب مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے تب ہی میرا انتظار کرتی ہو، ظاہر ہے، اور کیا شوقی انتظار فرماتی رہوں؟ کیا حرج ہے؟ آہستہ آہستہ ایسی بے ضرر سی آتے ڈال ہی لو تو بہتر ہے، اس نے چھیڑا، مگر اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ پا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اب تک اپنے اور اس کے رشتے کی بات سے بے خبر ہے۔ آپ کچن میں تشریف لے کر جائیں، یا مجھے بھی یہیں ناخن کھانے کو ملیں گے؟ میں اس قدر پریشان اور تمہیں پیٹ کی سوجی ہے۔ وہ خفا ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ تم لاکھ برے صحیح مگر مصیبت میں ضرور اچھے دوست ثابت ہو گے۔ کیا مصیبت آن پڑی؟ ارے کہیں پیپر کے دوران بوٹی تو نہیں پکڑی گئی تمہاری؟ میں خود بری طرح پکڑی گئی ہوں، بلکہ جکڑی گئی ہوں۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ ریان سنجیدہ ہو گیا۔ پوری بات بتاؤ، مجھے کیا ہوا ہے؟ کہیں وہ تمہارے
تمہارے بھائی کی سرتاجنی کی نے کوئی زبانی مزائل تو نہیں دے مارا، شام کو وہ مارے کے تیور دے چکا تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ ضروری اسی نے کوئی گل کھلایا ہوگا۔ وہ اچھے بھلے ضبط کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کی باتوں سے ہونے والی کوفت بلا نہ پا رہا تھا، تو روما تو پھر بے حد حساس تھی۔ اس کا اندیشہ قریب درست تھا، اور روما نے اس بات میں سر ہلا دیا، ضرور اس بات کی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ فیصل بھائی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تمہیں کیوں گھمانے کے لیے لے گئے، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہی بات ہوگی۔ تمہارے جانے کے بعد مرچیں چباتی پھر رہی تھی۔ محترمہ، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑ جانا تھا کہ میرا بھائی ہے، میں جہاں مرضی جاؤں اس کے ساتھ، آخر فیصل بھائی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کی سرتاجنی کا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بھیا کو تو خود انہوں نے کہا تھا وہ مجھے آؤٹنگ پر لے جائیں ہیں۔ انقلابی ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اور شراب میں وہ گنگنائے تو وہ چونک کے دینے لگی۔ یہ شراب بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑی؟ بالکل وہاں سے جہاں سے تمہاری بھابھی محترمہ میری زندگی کے اتنے اچھے اور یادگار دن کا بیڑا غرق کرنے اپنی تمام تر بدمزگیوں کے ساتھ ٹپک پڑی۔ اس کی بات سن کر روما کا چہرہ لٹک گیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم اسے یادگار دن کے مزے لوٹو، میرے مسئلوں میں تمہارا کیا تعلق؟ احمق ہیں آپ۔ ریان نے کھینچ کے اسے صوفے پر گرایا، اور اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ بذات خود اس کے لیے خوبصورت سا مسئلہ ہے جسے وہ تمام عمر فرصت سے حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ دن یادگار بھی تبھی بنتا جب وہ اپنے اظہار کے بعد اس کے گلکھلوں چہرے سے اقرار کے رنگ سمیٹتا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس مسئلے سے نپٹا جائے جس نے روما کا موڈ منتشر کیا ہوا تھا۔ چلو اب ساری بات الف سے یہ تک بتاؤ۔ پہلے میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں گی، تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ جو خود بری طرح بے چین تھی، اس سے اپنی الجھن شیئر کرنے کے لیے اس کا خیال رکھنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ وہ مسکراتا اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ روٹی پکاؤ؟ اور اماں نے سبزی پلاؤ مائکرو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اسے اب کسی اور کام میں وقت ضائع کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر تصبر اور الجھاؤ کے تاثرات اس سے نمایاں تھے۔ اب وہ بھی اصل بات جاننے کو بےتاب ہو گیا تھا۔ وہ صبر سے اسے کچن میں رکھتی مختصر سی ٹیبل پر سلاد، رائتا، ٹھنڈے پانی کا جگ رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چاولوں کے بعد اس نے کوفتے کا ڈونگا بھی مائکرو ویو میں رکھا، اور 2 منٹ بعد دونوں چیزیں ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ کر خود رخ موڑ کر اسٹو پہ چائے کے لیے رکھے پانی پر نظر جما کے کہنے لگی، پتہ ہے ریان، ابھی کچھ دیر قبل بھابھی نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے۔ وہ جتنی بھی عجیب بات کریں کم ہے، تم پلیز چپ رہ کر میری بات سنو۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھابھی نے بتایا کہ پھوپھی جی نے معظم کا رشتہ میرے لیے، اس نے اٹک اٹک بتایا، اور ریان کا چاولوں سے بھرا چمچ منہ کے اندر ہی دبا رہ گیا۔ اس نے روما کی پشت پر کھوجنے ہوئے نظریں گاڑ دی۔ آسا سے منہ چمچ سے نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کے اگلے فقرے کا منتظر تھا، اور یہ کہ بھیا تقریباً راضی ہیں۔ بھابھی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں بھی، پتہ نہیں وہ بھیا کے کہنے پر میری مرضی جانی آئی تھی یا زبردستی اپنی مرضی مجھ پہ تھوپنے میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ تو طے ہے کہ بھیا میری رضامندی کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کل میں بھابھی کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے مجھے سوچنے کے لیے کل تک کا وقت دیا ہے۔ وہ ابھی تک رخ موڑے کھڑی تھی، شاید بہت مشکل سے وہ خود کو ریان سے اس بارے میں بات کرنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ یہ اس کی جھجک سے ظاہر تھا۔ اس نے بامشکل منہ میں رکھے لقمے کو نگلنے کی کوشش کی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس خالی کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیا؟ مطلب یہ روما کے دل کے فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں کیے جاتے، ان کا جواب حتمی ہوتا ہے اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ مجھے وہ معظم کا بچہ زہر لگتا ہے، نیلا طوطا لگتا ہے، فنائل، چوہے مار گولیاں، مٹی کا تیل، ڈیزل، تقریباً ہر زہریلی چیز سے بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ وہ چبا کر بولی تو ریان ہلکا پھلکا ہو گیا۔ پھر تو فیصلہ بے حد آسان ہے، تمہاری الجھن بے معنی ہے۔ کل جب وہ تمہارا جواب سننے آئے تو یہی زیر خیالات ان کے سامنے دھرا دینا، یہی تو مشکل ہے۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ معظم بھابھی کا بھائی ہے، اکلوتا بھائی، 3 بہنوں کا چند جیسا ویر ہے، اور اس کے لیے میرا انکار برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اب ظاہر ہے میں یہ سارے زہریلے خیالات ان کے سامنے تو نہیں کہہ سکتی۔ وہ میرے انکار کی وجہ پوچھیں گی تو کیا کہوں گی؟ آپ کا بھائی مجھ سے 2 میل کے فاصلے پر کھڑا ہو تو اس کے گندے کریکٹر کی بدبو کے بھیگے بھی میرا جی متلا جاتا ہے۔ وہ میری طرف مسکرا کے دیکھے تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کی لیچڑ مسکراہٹ کو 2.5 انچ کی نوکدار ہیل سے کچل کے رکھ دوں۔ وہ جب رجیش کھنہ سٹائل میں آنکھیں مٹکاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کے کھنے سینگ دوں۔ اس کی بات سن کر بال نوچنے کی کسر رہ جاتی ہے، اور اس کے گووندے سٹائل ڈریسنگ سے متاثر ہو کر میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی وارڈروب کو آگ لگا دوں۔ اور وہ جوش سے بولتے بولتے ڈھیلی پڑے گی۔ تم بتاؤ کیا یہ سب میں انہیں بتا سکتی ہوں؟ نہیں نا، وہ بھلا مجھے زندہ چھوڑیں گی، لیکن وہ تو ویسے بھی میری جان نہیں بخشنے والی۔ میرے خالی انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے بھائی کا نام و نہاد تعریفوں سے ہاں کلوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فیصلہ بھائی کے پیٹ میں اتنی بڑی بات رہ گئی ہو۔ امی کی بات کا ذکر انہوں نے اپنی سرتاجنی سے ضرور کیا ہوگا، پھر کیا وجہ کہ انہوں نے تم سے یہ ادھورا قصہ بیان کیا؟ کہیں آدھی بات بتانا اور آدھی بات چھپانا ان کی کوئی چال تو نہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا، اور مانا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سے
دیکھ رہی تھی. بات یہ ہے کہ روما کہ ماریہ بھابھی نے اپنے شوہر نامزد کے کہنے پہ آپ کی رضامندی جانے کا فرضیہ ضرور انجام دیا ہے، مگر تھوڑی سی ڈنڈی مار دی ہے، بلکہ اچھا خاصا ڈنڈا رسید کر دیا. وہ اگر پوری بات تمہارے سامنے رکھتی تو شاید تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی، اور انہیں سنانے میں بھی. کیا مطلب؟ کیا کچھ اور بھی ہے سننے کو؟ یہ اکیلا موزم کافی نہیں تھا میرے ننھے سے دل پر بجلی گرانے کے لیے. تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ میز پر ٹکا کے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگا. موزم کے علاوہ تمہارے بھیا کے پاس ایک اور فائل بھی پہنچی ہے، اور یہ فائل کسی اور کی نہیں، تمہاری اپنی خالہ جان نے پیش کی ہے. یعنی کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. ریان کو مسلسل خود کو گھورتے پا کر وہ چہرہ موڑنے لگی. اور اس کیس میں تم پہ زبردستی بھی کوئی نہیں ہے. تمہارا طرح کے زہریلے بھڑکیلے چمکیلے خیالات کا اظہار کر سکتی ہو. وہ لب دبا کے مسکراہٹ چھپانے لگی. لیکن اس سے پہلے کہ تم میرے متعلق کسی رائے کا اظہار کرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اسے اپنے دل کا حال اس پہ واضح کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ اس پہ یہ روشن کر دینا چاہتا تھا کہ وہ صرف اپنی خالہ جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے لاڈلے سپوت کی بھی خوشی اور پسند ہے. پانی کب سے کھو رہا ہے. وہ اچانک اٹھی اور ریان نے جھنجھلا کر حساب عادت اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا. مرو ادھر، میں اتنی ضروری بات کرنے جا رہا ہوں. اور محترمہ کے نخرے، اوہو، تو آدھی رات کو چھپ چھپ کر یہ آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے. ماری کی آواز پہ ریان نے چونک کر پیچھے دیکھا. رانی کا فیڈر ہاتھ میں لیے وہ کچن کے دروازے پر کھڑی پراسرار طریقے سے مسکرا رہی تھی. ریان نے ہاتھ میں اب تک روما کا ہاتھ تھا دبایا ہوا تھا. ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ میز پر جھکی ہوئی تھی. جس وقت انہوں نے اپنی انٹری دی. سوری بھئی، میں تو بچی کے لیے دودھ گرم کرنی آئی تھی. مجھے کیا پتہ یہاں یہ مصروفیات ہے، ورنہ خیر اب مخل ہو ہی گئی ہوں تو کیا دودھ گرم کر لوں. ان کے بن کے بولنے پر ریان کھول کر رہ گیا. البتہ روما ایسے ہی سادگی سے کہنے لگی. مصروفیات کیسی بھابھی؟ بس یہ کھانا ہی گرم کرنا تھا. کر لیا، لائیں میں گرم کر دیتی ہوں دودھ اس کے لیے. ماریہ کا فنکارہ مارتا لہجہ اور ٹول لیتی نگاہیں معمول کی بات تھی. اور رہی وہ نکیلے الفاظ تو اس نے ان کے معنی تلاشنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی. ایسی باتیں اکثر اس کے سر سے گزر جاتی تھیں. روما تم جاؤ. ریان نے واپس بھیجنا چاہا کہ کہیں اس کی سادگی سے شے پا کے ماریہ بھابھی اور نہ کھل جائے. ہاں بھئی روما، اب تم جاؤ. اب میں جو آ گئی ہوں. اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ بھی ڈٹائی سے قائم رکھی اور بے رحم طنز بھی جاری رکھے. بس میں یہ برتن سنک میں رکھ. تم نے سنا نہیں روما، میں نے کیا کہا؟ میں سنبھال لوں گا برتن. تم خدا کے لیے اپنے کمرے میں جاؤ. وہ دھڑا تو روما حیرت سے باری باری دونوں کو دیکھتی کچن سے نکل گئی. ایک کا چہرہ غصے اور ضب سے سرخ ہو رہا تھا، دوسرا چہرہ نفرت اور حسد کی تپش سے سیاہ پڑ رہا تھا. تم نے فضول میں بیچاری کو ڈانٹ کے بھیج دیا. 2 منٹ کا کام ہے میرا، میں تو جا رہی تھی. اس نے فیڈر کھنگالتے ہوئے ہمدردی جتائی. تم لوگ سکون سے بیٹھے رہتے نا کچھ دیر اور. وہ میرے لیے کھانا گرم کرنی آئی تھی اور گرم کر کے جا رہی تھی. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت پیش کی. حالانکہ اسے صفائی دینے کا پابند نہیں تھا، مگر ڈر رہا تھا کہ کہیں اس خاموشی کو وہ غلط معنی میں نہ پہناوا دے دے. یہ بچوں والے بہلاوے کسی اور کو دینا. میاں میں اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہوں جو آدھی رات کو گھر کے اس ویرانے کونے میں چھپ کر اکیلے ملنے والی جوان لڑکے لڑکی کی نیت بھی نہ سمجھ سکوں. بس کیجیے، سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کیجیے. وہ نیچی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا. میں اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اس واہیات سوچ کو لگام دیں. واہیات میری سوچ نہیں بلکہ اس گھر کا ماحول ہے، تمہاری ماں کی تربیت ہے. غضب خدا کا اس وقت تو فیصل گھر میں موجود ہیں اور روما کا بڑا بھائی. اس کے باوجود تم لوگوں کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے. عام دنوں میں تو خالہ یوں سرے شام ہی کمرے میں بند ہو کہ تم دونوں کو خوب کھیلنے کا موقع دیتی ہوں گی. سب جانتی ہوں. روما تو بچی ہے، ناسمجھ اور معصوم ہے. تم نے ہی چکنی چڑی باتیں کر کے اپنے بس میں کر لیا ہوگا. خالہ کہاں چاہتی ہیں کہ روما کی جائیداد ان کے ہاتھ سے نکلے، اور کچھ نہ سوجا تو اپنے بیٹے کی پٹی پڑھا کر بچی کے پیچھے لگا دے. خدا کا واسطہ بھابھی، یہ بے بنیاد الزام تراشے بند کریں. یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے اور روما کے درمیان ایسا کچھ نہیں، اور نہ ہی اس گھر کے ماحول میں ہم لوگ کو کوئی گڑبڑ پھیلا سکتے ہیں. اس کے باوجود صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے آپ ایک بے قصور لڑکی کو داغدار کر رہی ہیں. اس سے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. وہ میرے شوہر کی بہن ہے، میرے گھر کی عزت ہے، اور میں اسے اپنے بھائی کے حوالے سے اور بھی اہمیت دینا چاہتی ہوں. اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو تمہاری ماں سے استعمال کر رہی ہیں. انہیں تو اتنا خوف خدا نہیں رہا کہ مرنے کے بعد اپنی بہن کو کیا منہ دکھائیں گی. شرم آنی چاہیے آپ کو اس پر بہتان بازی کرنے پر. اور روما میرے لیے مقدس و محترم ہے. میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ دل میں لا بھی نہیں سکتا. اس کی جائیداد سے نہ مجھے دلچسپی ہے، نہ میرے والدین کو کوئی واسطہ ہے. خبردار، جو آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو پھر کیوں اسے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی تو وجہ ہے جو روما معظم کے لیے انکار کر رہی ہے. تم نے کوئی امید دلا رکھی ہوگی جن کی آس میں وہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہے. غلط فہمی ہے آپ کی. مجھے روما میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم اس قسم کی تو نہیں ہے جیسی آپ کی سوچ ہے. وہ شدید اشتعال کے عالم میں اپنے ہی دل کی نفی کر گیا. اوہ، پاگل کر کے رکھا ہوا ہے معصوم بچی کو. کوشش تو یہی ہے
کہ وہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرنا فضول ہے. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور روما دوسرے ہی پل اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا. کیا وہ آنکھیں مسلتے دروازے پر آئی. اس کی لاپرواہ طبیعت کا یہ حال تھا کہ کچن سے آتی وہ سو بھی گئی تھی. اپنی بھابھی کی کسی بات کا اثر لینا تو دور کی بات, وہ تو سرے سے ان کے ڈھکے چھپے طنز کو جان بھی نہ پائی تھی. اس کی معصومیت سے ہی خائف ہو کے ریان نے ماریا کے کھل کے سامنے آنے پر بستر سے منظر سے غائب کر دیا تھا. وہ شاید اتنی تلخ و جان لیوا الزامات سہ نہ پاتی اور اگر میں نے ابھی اسی وقت ایک قدم نہ اٹھایا تو یہ سنگین مسئلے برستے رہیں گے. میں کب تک اسے بچاتا رہوں گا. اس نے گھڑی بھر میں فیصلہ کیا تھا. وہ بات تو رہ گئی روما, جو میں تم سے کرنا چاہتا تھا. وہ ایک قدم آگے بڑھائے بغیر وہیں جمع رہا. اور روما, کیا تم مجھے دوست سمجھتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش ہے؟ ریان وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. ہاں, اگر ہاں تو ایک احسان کرو مجھ پہ, تم کل اپنی بھابھی کو ہاں کہہ دو. کیا اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلی پھر جھک کر رہ گئیں. وہ بے یقینی کے عالم میں اپنا جھکا ہوا سر نفی میں ہلا رہی تھی. ہاں روما, اگر تم میرے ساتھ اپنے خالو اور خود اپنے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں موزم کے لیے ہاں کہنا ہوگی. یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا ہم سب پر. اور اگر یہ کرنا تمہیں بہت مشکل لگے تب بھی اتنا تو تم کر سکتی ہو کہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دینا. اور روما کی جھکی پلکیں سختی سے دوسرے میں پیوست ہوگی. چاہے تم موزم کے لیے حامی بھرو یا نہ بھرو, دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے رضامند ہو یا ہو جانا, مگر ریان شفیق کو بخش دو. وہ اتنا بار اٹھانے کا حوصلہ نہیں کرتا. بتاؤ روما, کیا تم یہ کر سکتی؟ اس نے منت کی اور روما نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا. اس کے پلکوں کے کنارے نم تھے. دھیرے دھیرے سے اس کے پپوٹے حرکت میں آیا. ریان اس کی سوالی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے اب کی بار دوبارہ نظریں چرا گیا. تمہیں یوں گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ریان. میں نہیں جانتی میرا وجود کسی طرح تمہارے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو گیا, لیکن پھر بھی میں وجہ جانے بغیر تمہیں اس تکلیف دہ بوجھ سے آزاد کرتی ہوں. میں تمہارے لیے صاف انکار کر دوں گی, چاہے خالہ جان کو کتنا دکھ کیوں نہ پہنچے. اور اگر میرے انکار کے بعد بھی کسی نے مجھ پہ دباؤ ڈالنا چاہا تو میں صرف اور صرف تمہیں خود سے محفوظ رکھنے کے لیے موزم کا سہارا لے لینا بھی گوارا کر لوں گی, بس یہاں کچھ اور نہیں. اس نے کچھ کہنے کے لیے سامنے دیکھا اور بت بن کر رہ گیا. وہ تو کسی سوال کا سامنا نہ کرنے کی غرض سے نظریں چرائے کھڑا تھا, جبکہ وہ ان دو آنکھوں میں ایک پوری حقائق درج تھی. گلے کرتی اور وہ دو سرخ ڈوروں والی آنکھیں اور روما کے دل کا سارا حال سنا رہی تھی. وہ لڑکھڑا کر رہ گیا. تو کیا روما بھی مجھے آج آفس سے جلدی آ جانا. فیصل شام کو روما کے ساتھ یہاں پہنچنے والا تھا. ناہید نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے یاد دہائی کرائی. جلدی آؤں یا دیر سے آنا تو گھر ہی ہے, وہ ہارے ہوئے انداز میں کہنے لگا. جتنا اس نے روما کا سامنا کرنے سے بچنے کی کوشش کی تھی اتنا ہی خود کو بے بس پایا تھا. اور اب تو وہ یہاں آ رہی تھی پھر سے ایک نامعلوم مدت کے لیے. وہ کب تک اس سے کترائے پائے گا؟ میں سوچ رہی ہوں تمہاری چچی کو بھی منع کر دوں کہ کل کا پروگرام فی الحال رہنے دیتے ہیں. کل کا کیسا پروگرام؟ وہ یکسر بلا چکا تھا. وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھنا چاہتی ہیں. میں نے تم سے ذکر تو کیا تھا. سوچ رہی ہوں اب جب کہ روما آ رہی ہے ایسے حالات میں یہ سلسلہ شروع کرنا عجیب سا لگتا ہے. کچھ روز کے لیے ملتوی کر دیتی. انہوں نے اس کی رائے جاننے کے لیے اسے دیکھنا چاہا, مگر وہ کسی اور ہی عالم میں تھا. خدا کا واسطہ ہے روما, اپنی ٹیڑھی میڑھی سہیلیاں مت تجویز کرنا میرے لیے. بہت پہلے جب ایک بار نہیں نے ریان کی شادی کی اپنی دیرانہ خواہش ظاہر کیا تھا تو وہ پرجوش ہو کے اپنی کلاس فیلوز کے نام گنوانے لگی تھی. وہ باقاعدہ بلبلا اٹھا تھا, مجھے ایسی فلوپ آئٹم نہیں بلکہ ایک سپر ہٹ بیوی چاہیے. سپر ہٹ بیوی کیسی ہوتی ہے؟ سپر ہٹ بیوی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کامیاب سے سلور جبلی یا گولڈن جبلی منا سکے, جس کے ساتھ ہر دن پہلے سے بڑھ کر دلکش سہانا لگے, اور جس کے سنگ وقت بتاتے ہوئے. وہ کہتے رکے سے دیکھنے لگا جو بڑے اشتیاق سے اس سے سن رہی تھی. خالہ کے سر میں تیل کا مساج کرتے ہوئے ہاتھ ساکت ہو چکے تھے. تب اس نے پہلی بار اس کے بارے میں دوسری طرح سے سوچا, حیران رہ گیا. وہ تو بالکل ویسی ہی تھی, وہی تھی جس کی اس کے دل کو تمنا تھی. کہاں کھو گئے اس روز بھی؟ امی کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے یوں ہی چونکا تھا جیسے اس وقت کچھ نہیں. میں کوشش کروں گا جلد گھر لوٹ آنے کی. آفس ٹائم کب کا ختم ہو چکا تھا. وہ شکستہ سے انداز میں چیئر کی بیک سے ٹیکے لگائے کب سے چھت کو گھور رہا تھا. یہاں سے اٹھ کر گھر تک جانے کی اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی. وہ کیسے اس کا سامنا کرتا جسے اس نے خود طریقے کے حوالے کیا تھا, جس کو اس نے دوستی کے واسطے دیکھ کر تباہی کی طرف دھکیلا تھا. اس سے یہ فیصلہ کرنا تب وقت کی ضرورت و حالات کا تقاضا لگا تھا. اس کا خیال تھا کہ ماریہ بھابھی کے بے بنیاد الزامات کا سدباب کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ روما اپنی رضامندی سے موزم کے حق میں رائے دے دی. اس نے سوچا تھا کہ اگر روما اس کے لیے حامی بھر لے گی تو اس کے شک کو یقین میں بدلنے
میں دیر نہ لگے گی اور وہ احساس شکست مغلوب ہو کر چیخ چیخ کر سارے جہاں میں ان کے مقدس و صاف رشتے کو داغدار ٹھہرا دے گی۔ اسے اپنے پاکیزہ جذبوں کی رسوائی منظور نہ تھی اور نہ ہی وہ اپنے ماں باپ کی عمر بھر کی بے لوث خلوص کو مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ ماریہ بھابھی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ہی حربہ کافی تھا، اروما ان کی حساب منشا ان کے بھائی کا رشتہ قبول کر لے، اور اس نے اس سے بس اتنا ہی تو مانگا تھا، مجھ پہ احسان کرو اروما، اگر تم میرے ساتھ اپنی خالہ، اپنے خالو اور خود اپنے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں معظم کے لیے ہاں کہنا ہوگی۔ اور وہ مان گئی تھی، حالانکہ اگر وہ انکار کر دیتی اس کی بات ماننے سے تو وہ بھلا کیا بگاڑ لیتا، لیکن وہ مان گئی، ایک سوال بھی کیے بغیر، ایک لفظ شکوہ کا ادا کیے بغیر۔ اور جب ریان پہ یہ انکشاف ہوا کہ وہ کیوں مانی تھی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چپ رہی تھی مگر اس کی نگاہیں بتا رہی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ریان، تم جو مانگتے میں دے دیتی، تم جو کہتے میں کر جاتی، کیونکہ میں تمہارا کہا نہیں ٹال سکتی، تمہارا سوال نہیں لوٹا سکتی، لیکن آخر کیوں تم نے صرف جدائی مانگی؟ اس کی نگاہیں پل بھر میں سارے راز کھول کر پھر سے جھک گئی تھی، پھر کبھی کوئی سوال نہ کرنے کے لیے، لیکن اسے عمر بھر کے پچھتاوے میں مبتلا کرے گی۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے ان نگاہوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے اپنا فیصلہ سنا کر آنے کے بعد وہ گھنٹوں کمرے میں ٹہلتا رہا تھا، بار بار دروازے تک جاتا پھر لوٹ آتا۔ نہیں، زندگی میں کچھ معاملات محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، میں امی کو بھی سمجھاؤں گا، کہیں وہ اروما کے انکار کے باوجود فیصل بھائی پہ زیادہ زور نہ ڈالنا شروع کر دیں۔ ساری عمر امی نے اروما کو سگی اولاد سے بڑھ کر جانا، اپنی بہن کی مانا جان کر پوری دیانتداری سے اس کی پرورش کی، اور بدلے میں انہیں یہ سننے کو ملے کہ صرف ایک معمولی سی جائیداد کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کے ذریعے بھانجی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، کبھی نہیں، اس نے سختی سے دل کو سمجھایا جو اروما کے خاموش اقرار کے بعد مچل رہا تھا۔ اس نے تب بھی لب سی رکھے جب فیصل بھائی نے اروما کے فیصلے سے خالہ کو آگاہ کیا، وہ تب بھی کچھ نہ بولا جب امی جانیں ساری رات روتی رہیں۔ اس نے تو تب بھی خود کو سنبھالے رکھا جب ابو جی نے اروما کو اس گھر سے رخصت کرنے کا ارادہ کیا۔ گھر میں صبح اس کی شادی کی تیاریوں میں اسے حصہ لینا پڑا۔ اس نے خود کو ملامت اس وقت بھی نہ کی جب اروما اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کی ہو کر رخصت ہوگی۔ ہاں مگر تب ضرور پہلی بار اسے اپنے جذباتی فیصلے پر افسوس ہوا جب اس کی شادی کے صرف 4 ماہ بعد ہی اچانک ابو جی گزر گئے اور سارا زمانہ آیا مگر ایک وہی نہ آئی۔ امی جان کی شریک حیات کی دائمی جدائی کا جتنا صدمہ تھا اس کی بے مروتی کا بھی اتنا ہی ملال تھا۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ پل میں ساری خوفگی اور ناراضگی بھلا دینے والی وہ آئینے سے دل والی لڑکی اتنی پتھر دل کیسے ہوگی کہ باپ سی شفقت دینے والے خالو کے دکھ پہ بھی وہ ناراضگی بھاری لگی۔ اس سے تیسرے دن فیصل بھائی نے پرملال لہجے میں تسلیم کیا، خالہ جان، اروما کے معاملے میں مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی، معظم کسی طرح اس کے لائق نہیں، وہ اس پہ شک کرتا ہے، بلکہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ تک اٹھاتا ہے۔ کیا ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم مجھے یہ خبر سنا رہے ہو؟ یہ سچ ہے خالہ جان، اس کا رویہ شروع دن ہی سے ہی اروما کے ساتھ مناسب نہیں۔ میں آپ کو پریشان ہی کرنا چاہتا تھا، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کے نہ آنے کا کچھ اور مطلب نہ لیں۔ معظم کو اس کے یہاں آنے پہ اعتراض ہے، میں نے سوچا کہیں بعد میں کوئی بڑا فسانہ نہ بن جائے، اس لیے انہیں نہیں لایا، ورنہ خالو کا سن کر وہ صدمے سے بے حال ہے۔ فیصل، تم نے تو میرے دل کو بےقل کر دیا ہے۔ وہ نامراد میری پھول سی بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے فرشتے سیرت ہونے پہ شک کرتا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کتنی خواہش تھی میری کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن جب اس نے اپنا ہی فیصلہ سنا دیا تو میں یا تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آنسو بہانے لگی۔ میں تو خود حیران رہ گیا خالہ جان جب اروما نے ریان کی بجائے معظم کے لیے ہاں کہی۔ میرا خیال تھا کہ وہ آپ سے دور جانا پسند نہ کرے گی۔ میں نے علیحدگی میں اسے اعتماد میں لے کر پوچھا بھی تھا کہیں وہ مارے کی کسی دھمکی یا دباؤ میں آ کے تو فیصلہ نہیں کری، لیکن اس نے قسم کھا کے کہا کہ اس میں مارے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں وہ قسم کھا سکتی تھی، اس نے مارے کا ہاتھ دیکھا ہی کب تھا، وہ ہاتھ جس نے اس ڈور کا سرا تھام رکھا تھا۔ ریان نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سوچا، فیصل کی زبانی اروما کے حالات جان کر وہ سلگ اٹھا تھا۔ کیا اس بدبخت معظم کو اتنا بھی لحاظ نہیں کہ خود اس کی اپنی بہن تمہارے گھر میں ہے، اس کا حوصلہ کیسے پڑتا ہے تمہاری بہن کو مارنے کا؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا تو سر جھکا کے رہ گیا۔ وہ عجیب بے حس انسان ہے، اگر میں انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کے اس کی بہن کے ساتھ جابر بدسلوکی کروں تب بھی وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، اسے کسی رشتے کا لحاظ نہیں۔ لیکن ماریا کو بھی تو چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی کو عقل دے، اور تمہاری پھوپھی، کیا وہ بھی اروما کے ساتھ ہونے والی زیادتی خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ وہ خاصہ بے حس اور بے مروت ہے، کسی کے کہنے میں نہیں۔ تو پہلے اس کی یہ خصوصیت تمہارے علم میں نہ تھی؟ پہلے وہ صرف میرا سالہ میں تھا، میرا رشتہ بڑا تھا، اس لیے وہ لحاظ کرنے پر مجبور تھا، یا پھر لحاظ کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ اب اس کا میرا رشتہ برابر ہے، اس لیے اس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ لیکن ماریا تو جانتی ہوگی اپنے بھائی کی کرتوت، اس کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ تمہیں آگاہ کرتی۔ ناہید کے جتانے پر ریان تلخی سے ہنس کر رہ گیا۔ جب اخلاق کا ہی جنازہ نکل چکا ہو تو اخلاقی فرض نبھانے کہاں یاد رہتے ہیں؟ اس کے بعد جتنی بار بھی اسے اروما کے متعلق کوئی خبر سننے کو ملی وہ پچھتاوے کی دلدل میں اور اندر تک دھستا چلا گیا۔ وہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا تھا۔
पिछले 2 सालों से इसने अरोमा को एक झलक भी ना देखी थी, लेकिन पिछले 2 सालों में इसने इसका एक-एक दर्द ज़रूर महसूस किया था। इस पे होने वाला हर सितम इसे तड़पाता। वो सोचता रह जाता कि ज़रा-ज़रा सी बात पर घबरा उठने वाली वो कामनी सी लड़की से ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान की हमराई में कैसे ज़िंदा है, और वो कैसे ज़िंदा रही और किस हद तक ज़िंदा रही, ये तो इस पे एक नज़र डालते ही महसूस हो गया। इसके सामने जाने की सकत तो नहीं थी, लेकिन जब वो तीसरी बार अम्मी का फ़ोन आया तो इससे उठना ही पड़ा। घर में दाखिल होते सबसे पहले इसकी निगाह अम्मी के कंधे पे सर रखे बैठी रमा पर गई। छोटी छुई मुई सी वो तो पहले ही थी, लेकिन अब तो हड्डी का ढांचा हो रही थी। इससे ऐसा लग रहा था जैसे मुट्ठी भर हड्डियों पर किसी ने जर्द रंग की खुशक खाल रख दी हो। इसकी बेरौनक वहशत ज़दा आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और पटरियां जमे लब जाने कब से नहीं मुस्कुराए थे। वो इसकी हालत देख कर लर्ज किया। अरोमा, ये तुम हो? क्या हाल बना रखा है अपना? वो बेसाख्ता कह उठा और कहते ही शर्मसार सा हो गया। गर्चा वो कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ अपनी खाली खाली आंखों से इसे देखकर रह गई थी, लेकिन रेहान को अपनी चारों जानिब एक बाज़गश गूंजती सुनाई दी। ये हाल तुम्हारा ही दिया हुआ है रेहान, तुमने उम्र भर की दोस्ती के बदले में यही तो मांगा था, बर्बाद करके रख दिया मेरी बच्ची को। नाहिद सिसक उठी और इनकी आंखें नम थी, जिससे इससे अंदाज़ा हुआ कि इसके आने से पहले भी वो काफ़ी देर रोती रही थी। वाकई अरोमा का ये रूप तो खुद इसका दिल चीरे दे रहा था। अल्लाह सब देख रहा है, वो सबसे बड़ा मुंसिफ है। मारे ने जानते बूझते अपने नशेई भाई के पल्ले इस यतीम बच्ची को बांध दिया, सिर्फ और सिर्फ इसका तड़का हड़प करने के लिए। यतीम के माल पर कब्जा करने वाला तो वैसे भी नहीं बख्शा जाता। इस बदनसीब ने तो दोहरे अजाब मोल लिए हैं। इस बेजुबान लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब की। मैं तो उसे बददुआ भी नहीं दे सकती। बहरहाल वो भी अपने ही बच्चे की घर हंसती है। मैं भी बच्चों का सोच कर खामोश हो जाता हूँ खाला जान, वरना मारिया की ये गलती बिल्कुल गुनाह किसी तौर पर बख्शने के लायक नहीं। जब मुझे पता चला कि मौसम नशा करता तो मैं तो तब ही मारिया को इसके घर छोड़ आया था, लेकिन खाला जान वो बगैरत लोग हैं, पैसे के आगे इन्हें कुछ नहीं सूझता। हक महर के नाम पर वो मुझे से इतना कुछ लिखवा चुके हैं कि मैं इस अजाब से छुटकारा पाने का सोच भी नहीं सकता। मेरे पास अब रहा ही क्या है? मकान पहले ही मारिया के नाम है, मिल मरकूज हो चुकी है, सब मिलकर दोनों हाथों से मुझे लूटते रहे। अब मुझे पता चला है कि डैडी ने इनसे अलग होने का फैसला क्या सोच कर किया था। सबके सब लुटेरे हैं, जो हाल मेरा किया वही चाले इसके साथ चलते रहे। एक साल के अंदर ही अंदर मौज़म ने इससे सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और ये बेवकूफ़ इसने मुझे बताया तक नहीं। अरे सब कुछ ले लेते मगर इतना जुल्म तो ना करते। पैसे के लिए कोई इतना सफाक और सफाक भी कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आता। ये खून के रिश्तों का हाल है। अगर अपनों का ये आलम है तो कोई किसी गैर पे क्या भरोसा करे? मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। वो फिर से रो पड़ी। आंसू थे कि थमते ना थे। रिया ने भीगी पलकें झपक के इसके चेहरे को टटोला। वहाँ एक बेतासुर सी खामोशी, अब तक जामद और साकित। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ होते हुए भी मौजूद नहीं, या फिर वो लोग इसके मुतालिक नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे हो। खाला जान, अब आप ही इसे संभाल सकती हैं। मैं तो इसे इस हाल में देखकर ना जीता हूँ ना मरता हूँ। ये जितनी देर मेरी आंखों के सामने रहती है मुझे खुद पे कोड़े पड़ते महसूस होते हैं। फैसले नाहिद के पैर थाम लिए थे, इसकी आवाज़ कपा रही थी, और अब ये जितनी देर मेरे सामने रहेगी ये कोड़े मेरे जिस्म पर बरसते रहेंगे। वो मुस्तरब सा होकर खड़ा हो गया। वहाँ रहकर यूँ भी इसकी हालत में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। सब लोग वही तो थे, वही मारिया फूफी जी और वही मौज़म में। बस इसकी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार था मुझे, वरना मैंने कब का सोच रखा था कि अब इसे मारिया के साए से भी महफूज रखना है। खाला जान, मुझे माफ़ कर दे। वो बददस्तूर इनके पैर थामे गिड़गिड़ाता रहा। मेरी बहन को संभाल लें, इसे ज़िंदगी की तरह दोबारा ले आएँ, इसे फिर से ज़िंदा कर दें खाला जान। और माँ मुझे अपनी जान से भी प्यारी है फैसल। वो कल भी मेरी बेटी थी और अब भी मेरी जिगर का टुकड़ा है। तुम बेफिक्र होके जाओ, खुदा का शुक्र अदा करो इस अफरत से जल्दी छुटकारा मिल गया। तलाक का दाग सजा कर ही सही, मगर इस नशई खाने से तो जिंदा तो बच निकली। वो खबीस तो तलाक देने पर भी तैयार नहीं था। पहले तो मैं भी इंतहाई कदम के बारे में नहीं सोचना चाहता था, लेकिन इस रोज़ जब मैं अचानक इसे मिले गया और मौज़म को नशे की हालत में इस पर बुरी तरह तशद्दुद करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इसे आधे मरी हालत में वहाँ से उठा कर लाया था। खाला जान, ताया जान, चचा सबको चीख कर इकट्ठा किया। मैंने और अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगा। सब खामोश थे। हालांकि ये वही लोग थे जो मुझे बहन का रिश्ता यहाँ कराने पर रजामंद करने के लिए बढ़ चढ़ कर बोलते थे। मौज़म तो इस दिन के बाद रोपोश हो गए।
میں اس کا انتظار کر کے اس وقت نہیں گنوانا چاہتا تھا، اس لیے مجبور مجھے عدالت کا سہارا لینا پڑا۔ امی اچانک ریان کی نگاہ روما کے زرد چہرے پر زرد پڑتے چہرے کی طرف گئی اور اس نے فوراً ناہید کا متوجہ کیا اور اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اور روما میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کے ٹھنڈے برف گال تھپتھپانے لگی۔ مجھے اس کے ساتھ ان اذیت ناک لمحوں کو دہرانا نہیں چاہیے تھا۔ فیصل بھی پریشان سا اس کے قریب آ بیٹھا۔ روما کے ہاتھ پیر بے جان سے ہو کر پھیلے ہوئے تھے، وہ بامشکل آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے گردن بار بار ایک جانب ڈھلک جاتی تھی۔ ناہید نے اس کے سفید سوکھے لبوں سے گلاس لگا رکھا تھا، مگر پانی اس کے اندر جانے کی بجائے تھوڑی اور گردن سے ہوتا ہوا گریبان تک بہہ رہا تھا۔ ریان نے وحشت زدہ ہو کر پیچھے کی طرف قدم بڑھائے اور اچانک مڑ کر اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ دروازہ اس نے ایک دھماکے سے بند کیا، لاک لگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسو رک نہیں پا رہا تھا۔ وہ سسکیاں دبانے کے لیے منہ کھول کے لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا، مگر آہیں اور سسکیاں اس کے سینے کے اندر شور مچا رہی تھیں۔ آج روما ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ وہ حیران ہوا مگر اظہار کیے بغیر چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ اس سے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے شاید ہی اس کی آواز سنی اور اتنے دنوں میں پہلے 2-3 روز تو کئی بار وہ اس طرح غشی کی حالت میں چلی جاتی، مگر نہیں نے آہستہ آہستہ اس کا دھیان دوسری باتوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بچپن کی شرارتیں، اس کی امی اور ڈیڈی کی باتیں، ادھر ادھر کے قصے وہ دلچسپی سے سنتی رہتی۔ کبھی کبھی اس کے لبوں پر ایک بھولی بھٹکی انجانی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی۔ ریان نے اسے دن میں ایک بار حال پوچھنے کے علاوہ کبھی مخاطب نہ کیا۔ اب بھی کچھ دیر لاتعلقی سے اخبار پڑھنے کے بعد اس نے پھر سے دیکھا۔ وہ نظریں خالی گلاس پہ جمائے بے دھیانی میں ٹیبل کی سطح کو اپنے بے ڈھب بڑے ناخنوں سے کرید رہی تھی۔ آج بہت جلدی اٹھ گئی تو بالآخر اس نے اس تکلیف دہ سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ روز جب وہ آفس جاتا تو روما سو رہی ہوتی۔ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر ڈاکٹرز نے اس کے لیے سکون کی دوائیاں تجویز کی تھی، اس لیے دن کا بیشتر حصہ وہ سو کر گزارتی تھی اور یہ ایک لحاظ سے اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ کم سے کم وہ جتنی دیر سوتی رہتی ہوش و خیز سے بیگانہ نہ تو رہتی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ سب اذیت ناک یادیں سے بری طرح جکڑ لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نہ جانے کس لمحے کی اذیت میں گرفتار تھی۔ اس کے ناخن ہنجانے زدہ ہو کر ٹیبل کو کھرچ رہے تھے، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں وحشت زدہ ہو کر پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ریان اس حالت سے ڈر کر اسے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب میں ایسا ایک ارتعاش سا برپا ہوا جیسے وہ خود کو اس کی پکار پہ بڑی دور سے گھسیٹ کے لائی ہو۔ بے تاثر آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ ریان سمجھ گیا اس کی آواز تو اس تک جا پہنچی تھی مگر سوال شاید وہ سن نہیں پایا تھا۔ یہ لو اروما، تمہاری پسند کا چینی والا چکور پراٹھا۔ ناہید نے پراٹھا اور ملائی اس کے سامنے رکھی اور ریان نے پوچھا تمہارے لیے بھی پراٹھا ڈال دوں؟ نہیں، بس چائے کے ساتھ چند بسکٹ اور ایک ہاف بوائل انڈا، اس نے کہہ کر اخبار پھر سے چہرے کے آگے تان لیا۔ روما کو مکان کے انداز میں پراٹھے کے لقمے توڑ کر منہ میں تک لے جاتے دیکھ کر اسے بے ساختہ وہ وقت یاد آ گیا جب اسے بلا ناغہ پہلے اسکول اور پھر کالج جانے سے پہلے یہ محسوس ناشتہ ڈٹ کر کرتے دیکھ کر وہ چلا اٹھتا تھا۔ او مائی گاڈ، ایک تو پراٹھا اوپر سے چینی سے بھرا ہوا اور سونے پہ سہاگا ملائی میں ڈوب کہ کھایا جا رہا ہے۔ دیکھ لینا روما، تم ایک دن پھٹنے کے قریب ہو جاؤ گی۔ ایک تو ہائٹ گزارے لائق بھی نہیں اور اوپر سے چربی بھی چڑھ گئی تو بچائے دوشیزہ کے مشقہ لگنے لگو گی۔ اور وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنا پسندیدہ ناشتہ کرتی رہتی۔ اس نے پھر کنکھیوں سے دیکھنا چاہا۔ وہ یوں پراٹھا کھا رہی تھی جیسے ناہید نے اسے سزا کے طور پر اسے ختم کرنے کا حکم سنا گئی ہو۔ کچھ منٹ بعد وہ چائے لے کر آئی اور روما ناشتہ کر چکی تھی۔ اس نے چائے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور پہلے ہی کی طرح چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ ناہید نے اسے دیکھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ بھی اپنے گرد و پیش سے باخبر ہے، ورنہ اس کے ہر انداز میں ایک لاتعلقی نمایاں تھی۔ ناہید کو اس کا یہ عمل اپنی بڑی کامیابی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے انہوں نے بے ساختہ اسے دعائیں دی۔ ریان کے آگے اس نے چائے اور شوگر پاؤڈر دونوں سرکا دی۔ وہ ہمیشہ اپنے کپ میں خود چینی ڈالنے کا عادی تھا۔ ایک دانہ بھی کم یا زیادہ ہوتا تو وہ چائے چھوڑ دیتا اپنے اور اس کے آگے رکھی خالی پلیٹیں اٹھا کے وہ کچن کی طرف چل پڑی تو ناہید اسے روکتے روکتے رہ گئی۔ ریان، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پہلے کی طرح اسے ہنستے بولتے نہیں ہو۔ انہوں نے کب سے الجھتا ہوا یہ سوال کر دیا۔ پہلے کی طرح وہ تلخ سا مسکرایا۔ اب پہلے جیسا بھی کیا کچھ بھی تو نہیں۔ میں مانتی ہوں اس کی حالت کا دکھ تمہیں بھی ہے، لیکن ہمیں خود کو دکھ کے اس عالم میں سے باہر لانا ہے، تب ہی ہم اسے بھی اس دلدل سے کھینچ پائیں گے۔ تم جانتے ہو، اس کی چپ دیکھ کر میرا کلیجہ ہر پل جیسے کسی عارض سے کٹتا جاتا ہے۔ میں نے اس سے گزرے دنوں کی ایک بات تک نہیں پوچھی۔ میں اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتی ہوں، اس لیے سارا دن کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اس کے لیے پہلے جیسا ماحول بنا رہے، وہی بے فکر سا محبتوں بھرا ماحول۔ اگر آج شفیق ہوتے تو مجھے اتنا زیادہ وقت نہ لگتا اپنی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں۔ دیکھو، آج ایک ہی ہفتے میں اتنی تبدیلی تو آئی ہے اس کے رویے میں۔ رات کو میں نے اسے نیند کی گولیاں دینے کی بجائے ایسے ہی سلانے کی کوشش کی اور صبح پہلے کی طرح نماز کے لیے بھی جگایا۔ یقین
اور یقین کرو میرا یہ حربہ بہت کامیاب رہا. پہلے والے معمول کا بھی میں نے صرف آغاز کیا، اس کے بعد سے لے کر اس کی ہر حرکت میں اپنے گزشتہ معمولات کا عکس ہے. آج اس سے جب میں نے ناشتے کا پوچھا تو صرف سر ہلانے کی بجائے اس نے میٹھے پراٹھے کی فرمائش کی، چائے بنائی اور بالکل پہلے کی طرح ناشتہ کرتے ہی برتن دھونے چلی گئی. تمہیں پتہ ہے نا، وہ کالج جانے سے پہلے سارے برتن دھو کے جاتی تھی. انہوں نے ایک بار پھر کچن کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ سنک کے آگے کھڑی تھی. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو. تمہاری اور اس کی تو بہت دوستی تھی، لیکن یہ دوستی تو میں کب کی بھی بیچ چکا ہوں. کتنا عجیب سا سودا کیا میں نے. اس کے ہاتھ میں بھی خسارہ آیا اور میرے ہاتھ میں بھی. وہ سوچ کر رہ گیا. ناہید کی کوششیں باور ثابت ہوئیں اور روما رفتہ رفتہ غم کی اس دھن سے ابھرنے لگی. ریان، میں نے سوچا ہے کہ روما اپنی پڑھائی پھر سے شروع کر دے. گھر یہ فارغ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہے. صبح ناشتے کی ٹیبل پر نہیں نے تذکرہ کیا تو وہ سوالی نظروں سے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بڑھتی روما کو دینے لگی. وہ اس کی بات سمجھ کے بولی، روما بھی یہی چاہتی ہے کہ BA میں اس کے پاس انگلش لٹریچر اور سوکس تھے. دونوں میں ہی اس کی دلچسپی تھی. تم اسے یونیورسٹی لے جاؤ. اس کی 2 کالج کی دوستیں عالیہ اور نغمی وہی تو ہوتی ہیں. ان سے مشورہ کر کے طے کر لے گی کہ کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنا ہے. رات فون پہ دونوں سے بات ہو گئی تھی. یہ تو تیار نہیں تھی. یونیورسٹی کے لیے کہہ رہی تھی کہ گھر پر ہی پڑھ کر امتحان دے لے گی، مگر میں نے بھی سمجھایا، دوستوں نے بھی کہ اچھا ہے کہ ذرا مصروفیت رہے گی اور دل بھی بہل جائے گا. اس نے خاموشی سے سر ہلایا. جاؤ تم جلدی سے تیار ہو جا. میں تیار ہوں خالہ جان. اس نے خود پر نظر دوڑائی. ریان بھی بے ساتھ اس کا جائزہ لینے لگا. سفید چکن کی قمیض کے ساتھ سفید ہی کاٹن کی شلوار اور بڑا سا دوپٹہ تھا. لباس صاف ستھرا مگر پرشکن تھا. اس نے سادگی سفید لباس میں اور زیادہ نمایاں ہو رہی تھی. ناہید نے بھی ناپسندگی سے دیکھا تھا. نہیں، اس میں تو تم نے کلف نہیں لگوایا، اس لیے پریس بھی ٹھیک طرح نہیں ہوا. وہ سوٹ پہن کر آؤ جو میں نے پرسوں تمہارے لیے سلوایا ہے. اتنی اچھی کڑھائی ہوئی ہے اس پہ. آؤ میں تمہیں خود تیار کرتی ہوں. ریان ٹیبل سے اپنا موبائل اور چابیاں اٹھا کر پورش میں نکل گیا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اگلا دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتی اور روما کو دیکھا. وہ لون کی پیازی رنگ کے سوٹ میں پہلے سے کہیں زیادہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی. قمیض اور دوپٹے پر سفید اور گلابی چھوٹے چھوٹے پھول کڑے ہوئے تھے. کلپ لگا کر سمیٹے ہوئے بال اب سلیقے سے گندی ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں مکی تھے. کانوں میں وہی اس کی سالوں پرانی گول سونے کی بالیاں تھیں جن کے ایک سرے پر چھوٹے چھوٹے دل نما سفید نگینے لگے تھے. کبھی ریان کو ان بالیوں کا اس گالوں پر ڈولنا دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا اور آج کتنے عرصے بعد اس کا سنہرا عکس اس کے گالوں پر جھلملا رہا تھا. اول اپریل کا ایک سہانا دن تھا. نہر کے کنارے لگے آم کے درختوں پر بھور اتر آیا تھا اور سنبل کے سرخ پھول روما کو بے حد پسند تھے. اور باہر کی آخری دنوں میں وہ صرف ان پھولوں کو فرش نہر پر بچھا دیکھنے کے لیے کیمپس تک لانگ ڈرائیو کی ضد کیا کرتی تھی. اس نے غیر عادی طور پر گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی. روما اپنے ہاتھوں پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی. روما دیکھو تمہارے پسندیدہ پھول. اس کے متوجہ کرنے پر وہ سر اٹھا کے دائیں طرف جھانکنے لگی. ایک قطار لگے درخت سرخ پھولوں سے لدے ہوئے نظاروں میں لالیاں اتار رہے تھے. وہ دلچسپی سے دیکھنے لگی. ریان کو خود کو کہنے سے روک نہیں پایا. تم نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح، سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے. اس کے لبوں تک آتی مسکراہٹ نے اچانک راستہ بدل لیا. وہ پھر سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں کھوجنے لگی. دل کے پیڑ پہ پھول ایک ہی بار آتے ہیں ریان، یہاں بہاریں بار بار نہیں لوٹا کرتی. اس نے آسا سے کہا. لیکن دوستی تو ہر موسم میں رہتی ہے نا. وہ کچھ نہ بولی. یا پھر تمہیں اب دوستی پر بھی اعتبار نہیں رہا؟ اور پھر بھی چپ رہی. روما پلیز کچھ تو کہو. برا بھلا کہہ لو، چاہے الزام دے لو، مگر کچھ تو کہو. اس نے گاڑی کی طرف روک دی. نہر کی اس طرف دور تک گھاس پہ کاسی کے پھولوں کا فرش بچھا ہوا تھا. وہ چہرہ موڑ کر پھول گننے لگی. اور روما، میں نہیں جانتا تھا کہ موزم، بس آگے کچھ مت کہنا. ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا کے مزید بولنے سے باز رکھا. مجھے اپنی صفائی دینے کا ایک موقع تو دو. اس سے اب یہ اجنبیت برداشت نہ ہو رہی تھی. میں صرف تمہاری بدگمانی دور کرنا چاہتا ہوں، صرف. اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا. پھر فوراً کہہ اٹھی، اس کی ضرورت نہیں ہے ریان. مجھے تم سے یا کسی اور سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے بھابھی تک سے گلہ نہیں ہے جو موزم کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی کہ وہ نہ صرف نفسیاتی مریض ہے بلکہ نشے کا عادی ہے اور پیسے کے لیے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا گھٹیا انسان ہے. تم تو پھر انجان تھے. میں نے بھیا کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ میرا بدلہ بھابھی سے مت لیں. کسی کا کیا قصور؟ یہ فیصلہ تو میرا اپنا تھا. ایسا کہہ کے تم کسے دھوکہ دے رہی ہو روما، اور کوئی نہیں. مگر میں تو جانتا ہوں کہ ایسا کرنے کے لیے میں نے تمہیں مجبور کیا تھا. نہیں، تم نے مجھے مجبور نہیں کیا تھا، صرف کہا تھا. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں نے یہ ارادہ کر رکھا ہو، اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں وقت نہیں لگا. وہ اپنے گرد فصلیں کھڑی کر رہی تھی اور ریان انہیں ڈھانے کی سب اختیار کھو چکا تھا. وہ چیخ کر جھٹلانا چاہتا تھا کہ اس کے بودے دعوے کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی وہ شائستگی، وہ
आसूदगी जो रेहान की ज़बान से ये अजीब सा हुक्म सुनते ही चारों तरफ छा गई थी, लेकिन वो कुछ याद ना दिला सका। इन कमज़ोर लम्हों का इतराफ़ क्या करता जब वो एक मकार औरत के हाथों शिकस्त खाकर अपने भरम और अना को कायम रखने की खातिर मोहब्बत और दोस्ती को दाव पर लगा बैठा था। फैसल के फ़ोन मतवातर आते रहे थे। इसे भी अरोमा के दोबारा तलीमी सिलसिला शुरू करने की फ़ैसले पर खुशी हुई थी। इसे बहन के बारे में जानकर हर बार इत्मीनान ही मिलता था, लेकिन अब तकरीबन 3 माह बाद जब वो इससे मिलने आया तो वाज़ह तौर पर बेइत्मीनानी इसके हर अमल से वाज़ह थी। नाहिद को लगा जैसे कितनी ही बार वो कुछ कहते कहते रुक गया और फिर रात को बिला आखिर वो कहने में कामयाब हो ही गया, खाला जान मैं अरोमा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। उनके साथ साथ रेहान भी चूक गया। अरोमा अपने कमरे में जा चुकी थी। कुछ देर बाद अपनी हैरत पर काबू पाते हुए ज़रा संभल कर उन्होंने कहा, इतने जितनों से तो वो संभली है और तुमने मिल तो लिया है, इससे इतना काफ़ी है। वहाँ क्या करेगी? और अगर बच्चों की वजह से कह रहे हो तो इन्हें भी ले आते, आखिर इनकी दादी का घर है, वो भी तो अरोमा का अपना घर है। फैसले इस वक्त वही फैसला लग रहा था जो मारिया के कहे रूफ़े आखिर जान कर बगैर सोचे समझे फैसला किया करता था। बहन की ज़िंदगी ख़राब कर देने के पछतावे से बड़ी जल्दी निजात हासिल कर ली आपने फैसला भाई। रेहान के तंज पे वो तड़प उठा, ये पछतावा तो शायद उम्र भर मेरा पीछा ना छोड़े। मैं जिस अजाब से गुजर रहा हूँ इसकी अज़ियत तुम नहीं महसूस कर सकते। बहन की खुशी इतनी कीमती नहीं जितनी अनमोल इसकी इज़्ज़त है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इसके किरदार पर हुर्फ़े गिरी करे। किसने ऐसी जुर्रत की? क्या मौज़म ने? अब क्या वास्ता है अरोमा से? नाहिद ने डांट कर कहा। वो वापस आ गया और बड़ी ढटाई और बगारती से अरोमा के खुला लेने के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहा है। अपनी कसाहट छुपाने के लिए इसने ख़ानदान भर में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी हैं। क्या कहा इसने? रेहान के अंदर उबाल उठ रहे थे। वो जो भी बकवास कर रहा है इसका वाहद हल ये है कि मैं अरोमा को यहाँ से ले जाऊँ, इसने बताने से गुरेज किया। रेहान को कुछ अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन नाहिद अनजान थी, इसलिए जाने पर मुसर थी। हाँ, ताकि वो भी ये सरियाँ अपने कानों से सुन, वो भी ये बदकिरदारी की खबरें अपने कानों से सुन ले। उसके मरने में जो रही सी कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। तुम क्यों ये चाहते हो कि वो फिर से इस तलख माहौल में चली जाए? तुम्हारा सारा दरदियाल आपस के रिश्तों नातों से बंधा हुआ है। जो खुद तुम्हारे घर में मौज़म की अपनी बहन मौजूद है, ना तुम इसका रिश्ता इसके मेके वालों से ख़त्म करवा सकते और ना ही इन लोगों का आना जाना अपने यहाँ बंद करवाने की तुम में हिम्मत है। इस तरह तो वो दिन रात की टेंशन में मुब्तला रहेगी। तरह तरह की बातें सुनकर इसकी ज़हनी हालत फिर से ख़राब हो जाएगी। इसे तुम यहीं रहने दो। आप नहीं समझ रही खाला जान, सूरत कितनी नाजुक है, इसका यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं। मौज़म ने कह दिया है कि रोमा ने रेहान की वजह से खुला लिए। वो कहते कहते ढह गया। रेहान का पूरा बदन सनसना उठा। ये सिर्फ मौज़म का बयान है या आपके ज़ौजा मोहतरमा ने भी? इसने कादा लहजे में पूछा। जवाबन शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गया। वो नाहिद भी बेयकीनी के आलम में बैठी थी। अब आप ही बताइए मैं कैसे इसे यहाँ रहने दूँ? लैदगी के बाद भाई के घर रहने की बजाय लाहौर चले आना लोगों के वहम को यकीन का दर्जा देने वाली बात है। काश फैसल भाई आप अपने साथ मारिया भाभी को भी लाए होते। मैं इनसे पूछता कि कितने हरबे और आजमाएंगी। वो पहले भी एक बार इनके इसी बेहुदा से शक को रफा करने की खातिर मैंने इतना बड़ा जज्बाती कदम उठा लिया था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? मैं भी और रोमा की नज़रों से गिर गया। हमारी बेलौस और सच्ची दोस्ती भी दम तोड़ गई, और ख़ुद वो बेचारी क्या हासिल हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद भी यही सब, ये ज़िल्लत, ये रसवाई, वही इल्ज़ाम, वही कीचड़। वो फट पड़ा। नाहिद और फैसल कुछ समझने और कुछ ना समझने के आलम में से देखते रहे। आप जानते हैं फैसल भाई, मारिया भाभी इससे पहले भी इन गंदे ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। ये तब की बात है जब आपने इन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इन्हें बहन की रजामंदी मालूम करने का फर्ज़िया सौंपा था, और वो शायद जानती थी कि अरोमा की मर्ज़ी क्या होगी, इसलिए उन्होंने दूसरा हरबा आज़माया। उन्होंने अरोमा के हवाले से मुझ पर कीचड़ उछाला। अम्मी और अब्बू जी की नीयत पर शक किया। इन्हें आप लोगों की जायदाद का लालची बतलाया। मैं पागल हो गया था। ये सब सुनकर मुझे और कुछ ना सूझा सिवाय इसके कि इन्हें ज़बानी सफाई पेश करने की बजाय अमली तौर पर यह बावर करवा दूँ कि मुझे ना तो अरोमा में दिलचस्पी है और ना इसके पैसे में। इसी जज्बाती कैफियत में मैं अरोमा से भी कह बैठा कि वो मेरी बजाय मौज़म के लिए हामी भर ले। मुझे क्या खबर थी कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बदगुमानी इसका पीछा करती रहेंगी। इतना कुछ हो गया रेहान और तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। नाहिद दुख भरे अंदाज में शिकायत करने लगी। फैसल भी तिलमिला रहा था। रेहान तुम ये सब पहले मुझे बता देते तो मैं मारिया की फितरत और इरादों से तब ही आगाह हो जाता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात का यकीन ना करूँगा, या बीवी के बहकावे में आकर अपनी बहन के किरदार पर या खाला जान की नीयत पर शक करने लगूंगा? दुनिया वालों के डर से अब भी तो आप रोमा को लेने आ गए हैं, वरना क्या आप नहीं जानते इसका यहाँ रहना इसके लिए बेहतर है? तभी आपसे क्या तवक्को की जा सकती थी? फैसल का सर झुक गया।
عزت دینے والی خدا کی ذات ہے ریان، تم یہ حقیقت کیسے فراموش کر کے اتنے نازک معاملے کے بارے میں تم نے اپنے بزرگوں کو بھی بے خبر رکھا، نہیں نے ساز لایا، آپ لوگ کیا کر لیتے؟ ابو جی کو پتہ چلتا تو انہیں کتنا صدمہ ہوتا، صدمہ اپنوں سے پہنچا کرتا ہے ریان، غیروں کی لگائی چوٹ یہ صرف اشتعال آتا ہے جیسے تمہیں آیا تھا، اور یہ اشتعال ہمیشہ بھسم کر دینے والے فیصلے کراتا ہے۔ شفیق ایک معاملہ فہم انسان تھے، میں حلفاً کہتی ہوں کہ اگر ان کے علم میں یہ واقعہ آتا تو وہ اسی رات تمہارا نکاح روما سے پڑھا دیتے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ہڑبڑا اٹھا، بالکل درست کہہ رہی ہوں، جوش میں بھی ہوش نہ کھونا ہی اصل حکمت عملی ہے، ان کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی یہی فیصلہ کرتی، بلکہ میں تو اب بھی اسی بارے میں سوچ رہی ہوں کہ لوگوں کی زبانیں بند کروانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں کو ایک کر دیا جائے، پھر کسی کو اروما کے یہاں رہنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن خالہ جان، اروما فیصل ہچکچایا، کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے حصے کی خوشیاں گزارے؟ کیا زندگی پہ اس کا کوئی حق نہیں؟ ایک تلخ حادثے سے ڈر کر کیا ہم اسے دوبارہ بسانے کی آرزو کرنا چھوڑ دیں؟ میرا مطلب نہیں خالہ جان، لیکن اس طرح تو لوگوں کا یہ شک یقین میں بدل جائے گا۔ واقعی اس خلا کے پیچھے تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو فیصل جو 2 سال پہلے ریان نے کی۔ کیا لوگوں نے خوف سے ہم اپنے حصے کی خوشیوں سے دستبردار ہو جائیں؟ اگر یہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے تو پھر ریان کے اس قدم کے بعد سب ٹھیک ہو گیا ہوتا۔ فیصل، میری یہ بات کبھی مت بھولنا کہ عزت دینے والا خدا ہوتا ہے، اور کسی انسان کی کیا مجال ہے جو کسی کی عزت چھین سکے۔ اگر اپنا ضمیر مطمئن ہو تو کسی کے بھونکنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مت ڈرو کہ اروما اور ریان کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہیں گے۔ جب یہ دونوں اس مضبوط اور جائز پاک بندھن میں بن جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کسی کی ہمت نہ ہوگی انگلی اٹھانے کی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے کیمپس نہر کی ایک طرف گاڑی پارک کرنے کے بعد چھوٹے سے لکڑی کے پل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہیں سے اپنے پوائنٹ پر سوار ہوتی ہے، لیکن کتنے بجے یہ اسے علم نہ تھا۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق 12:30 بجے سے یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ صبح ہی تو اس نے امی سے سنا تھا کہ اروما نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، ابھی اسی وقت اس سے شام تک کا انتظار نہ ہوا تو وہ یونیورسٹی چلا آیا۔ کل جب نہید نے اسے بتایا کہ وہ آج رات اروما سے بات کرنے والی ہیں تو تب بھی اسے ہلکا سا اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ کیا جا چکا تھا، اس میں تھوڑا بہت حصہ تو ریان کا بھی تھا، اور وہ خود کو ذہنی طور پر اس جھٹکے کے لیے تیار کرنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے ٹوٹ سا گیا تھا اس کا انکار سن کر۔ لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا، اس کا حق بنتا ہے اتنی تھوڑی بہت ناراضگی جتلانے کا۔ میں نے بھی تو تب خود غرضی کی انتہا کر دی تھی، صرف اپنے لیے سوچا، اپنی پرواہ کی کیا تھا؟ اگر میں تھوڑا سا حوصلہ کر لیتا، 4 کڑوی باتیں سننے کا، دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کر لیتا، لیکن تب میرا ظرف جواب دے گیا۔ میں نے اس کی محبت پہ اپنی عزت اور بھرم کو فوقیت دی، اور وہ اسے منانے آیا تھا یا شاید اپنی بگڑی بنانے آیا تھا۔ پورے 1:30 بجے وہ اسے نغمی کے ساتھ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی نظر اچانک ریان پر پڑی تو اس کے قدموں میں تھکن اتر آئی، شاید وہ جان گئی وہ کیا پوچھنے آیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب چلا آیا۔ کیسی ہو نغمی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ارے ریان، تم تو ذرا نہیں بدلے ہو، بالکل ویسے کے ویسے ہو۔ وہ اروما کی بچپن کی دوست تھی، مگر ایک عرصے بعد ریان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمنٹس پہ اس نے مسکرا کے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اروما کی طرف دیکھا۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں میں بہت بدل گیا ہوں۔ وہ پہلے والا ریان رہا ہی نہیں۔ اروما، تم تو اب گاڑی میں جاؤ گی؟ میرا اکیلے بس میں جانے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا، اس قدر گرمی ہے، میں رکشے میں جا رہی ہوں۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے خالی رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی ہاتھ ہلاتی بیٹھ گئی۔ تم یوں منہ کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جا چکی۔ اب رکشے کے پیچھے سے نکلتے دھوئیں کے کالے بدبودار بادل کو للچائی نظروں سے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تمہارا بھی اس شاہی سواری میں بیٹھنے کا دل کر رہا ہے تو وہ سامنے سے آتے چنچی کو روکوں؟ وہ پہلے کی طرح اپنے محسوس شوق اور چڑھانے والے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سچ مچ چڑ بھی گئی تھی، اسی لیے چنچی کو ہاتھ دینے کے ارادے سے رک گئی، حالانکہ اس کی ایسی جتاتی سواریوں کو دیکھ کر ہی جان نکلتی تھی۔ وہ بھی اس کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ پڑکتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اگر اس کے ساتھ ہی جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی ریان نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ کے ساتھ بھگانے لگا، ساتھ ہی CD پلیئر بھی آن ہو گیا۔ نصیب لال کی آواز دھمال ڈالنے لگی، اسا دونوں رس گئے تا مناوے کون؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جتنی خوفزدہ گاڑی کی سپیڈ سے تھی اتنی ہی خوفزدہ اس فضول گانے سے ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہیں ٹویوٹا کرولا میں چنچی کے مزے دلائے جائیں، پہلے خیال نہیں آیا، ورنہ نمبر پلیٹ کے ذرا اوپر دیکھو، مگر پیار سے اور ہیڈ لائٹس کے ساتھ ریان تارا اور کشمیری شہزادہ بھی لکھوا لیتا۔
تو اب لکھوا لو ماں کی دعائیں، جا بیٹا رکشا چلا، یا پھر جس نے کسی کا دل دکھایا اس نے چنچی ہی چلایا، مائی گاڈ، یعنی اب تمہیں بھی چنچی چلانا پڑے گا۔ جیو نیوز چینل، یہ تمہارا اسپیشل انٹرویو آئے گا، آخر تم پاکستان کی پہلی خاتون رکشا ڈرائیور ہوگی، میں کیوں چلانے لگی یہ فضول چیز، خود ہی تو کہہ رہی ہو جس نے کسی کا دل دکھایا۔ وہ لہلا لہلا کر گنگنانے لگا، پھر ایک دم اس کے کان کے پاس ہولے سے کہنے لگا، تم نے بھی تو میرا دل دکھایا ہے، لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی، اپنا آپ منوانے کا مان بھی، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس کی ساری تنگ مزاجی پل میں ہوا ہوگی، بڑی بڑی بری آنکھیں چھلکنے کو تھی، پلیز رو نہ مت، مجھے اب تمہیں چپ کرانے کی عادت نہیں رہی، آؤٹ آف پریکٹس ہو چکا ہوں۔ اس نے اسپیڈ بالکل آہستہ کر لی تھی، سی ڈی پلیئر بھی خاموش ہو چکا تھا۔ روما نے تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو پینے کی کوشش کی۔ یہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا، تمہیں فالسے کھلانے؟ اتنی گرمی میں کیا کروں؟ اس نے شانے کھچائے، سردیوں میں فالسے ہوتے ہی نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس قدر تیز دھوپ اور گرمیوں میں میرا سڑکوں پر خوار ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے، یاد کرو وہ وقت جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا، تپتی جلستی اور دوپہروں میں سڑک ناپنے کا، مگر تمہیں اچانک فالسے کھانے کی بھوک اٹھتی تھی، اور وہ بھی بازار سے خرید کے نہیں بلکہ تازہ توڑتے ہوئے، تب بھی تمہارے ساتھ جاتا تھا یا نہیں؟ بولو، موڈ نہیں ہے۔ اس نے چبا چبا کر نقل اتاری، بس کرو اروما، خدا کے لیے بس کرو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم بھلے مجھے گالیاں دے لو، پیڑ لو، مگر تمہارے دل میں میرے خلاف جتنا بھی زہر ہے اسے کسی طرح نکال باہر پھینکو، اس زہر کو پال کر خود کو زہر آلود مت کرو۔ میں نے کب اپنی غلطی تسلیم نہیں کی؟ کب کہا کہ مجھے سزا مت دو مجھے سزا، مگر ایسی سزا جس کو میں اکیلا بھگتوں، اس میں تم میری حصے دار نہ بن سکو، اور یہ جو سزا تم نے مجھے سنائی ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک بن رہی ہو، جانتی ہو تم اس بار خود پہ ظلم کر رہی ہو، اس سے پہلے یہ کام دوسرے کرتے آئے ہیں، مگر اب تم خود صرف اور صرف میری ضد میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ کیا میں نہیں جانتا روما کہ دوسری بار اپنے آپ کو یہ سزا سنانا تمہیں کتنا دشوار محسوس ہو رہا ہوگا؟ کیسی سزا؟ کیسی سزا اور کون سی سزا؟ وہ گھبرا گئی، یہ گھبراہٹ بھید کھلنے لگی تھی۔ میں تو تمہیں سزا دینے سے بچا رہی تھی، تم کیوں محض ہمدردی خدا ترسی کے نام پہ یہ ایک انچاہے بندھن میں بندھو؟ کیا کہا تم نے؟ وہ اچھل پڑا، پھر اس سے کہنا، ہاں ریان، میں اتنی کم ظرف نہیں کہ محض اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے تمہارے لیے زندگی کو مشکل ترین بنا دوں۔ میں جانتی ہوں خالہ جان مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میرا بھلا ہی سوچیں گی، مگر کب تک ریان؟ وہ تمہارے حصے کی محبتیں بھی مجھ پر لوٹاتی رہیں گی میری خاطر، وہ تمہاری خوشی کا گلا گھونٹنے پر تیار ہیں کیا؟ سب جانتے بوجھتے میں اتنی بے حس بن جاؤں؟ میں تو پہلے ہی خالہ جان اور خالو جان کی محبتوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ محبت جب حد سے بڑھ جائے تو احسان بن جاتی ہے، اور انہوں نے ایسے کئی احسان مجھ پر کیے ہیں، اور میں نے اپنا حق سمجھ کر ان احسانوں کو جی جان سے قبول بھی کیا ہے، مگر ریان تمہارا احسان نہیں، تمہارا کوئی احسان لینا مجھے گوارا نہیں۔ کیسا احسان اسٹوپڈ گرل؟ میں اپنی خوشی بلکہ بے پناہ خوشی کے ساتھ تمہیں اپنا رہا ہوں۔ وہ ان خود ساختہ وہموں پر جھنجھلا اٹھا، مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ اس نے تیز نظروں سے گھورا، جب آج سے 2 سال پہلے میں تمہیں قبول نہیں تھی، جب اس وقت تم نے مجھے منتیں واسطے دے کر خود انکار کرنے کا کہا تھا، تو اب مجھے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور وہ اس نے ایک دم بریک لگائی، تو امی نے تمہیں ساری بات نہیں بتائی؟ کیسی بات؟ ارے یار وہی، اس نے مختصر ساری بات اسے سمجھائی۔ اب تم بتاؤ ایسی حالت میں اور کیا فیصلہ کرتا؟ وہ گمسم سی کیفیت میں بیٹھی رہی، ساری غلطی میری نہیں، بلکہ اس وقت تو میرا خیال تھا کہ میری ذرا برابر بھی غلطی نہیں، میں نے جو کیا وہ درست تھا، لیکن بعد میں میرے دل نے جیسے سگنل سے دینے شروع کر دیے کہ کچھ ہے جو غلط ہو گیا، جلد بازی میں مجھ سے کوئی زیادتی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تمہاری زندگی میں جو تکلیفیں اور مشکلیں آتی گئی وہ مجھے اور پچھتاووں میں مبتلا کرتی گئی، اور پھر اس دن جب امی نے بتایا کہ دنیا کے ڈر سے دروازے پر دستک دیتی خوشیوں کو واپس لوٹا دینا نعمت خداوندی کو ٹھکرا دینے کے مترادف ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں روما، اور اب تم اسی غلطی کا ادا کر رہی ہو۔ اس وقت مجھے صلاح دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس میں ہوں، تمہارا سب سے بہترین دوست، اور میں تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، اسے گرہ سے باندھ لو، اور وہ یہ ہے کہ فیصلہ وہ کرو جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو۔ میرا دل؟ اس نے ٹٹولا، اس میں تو سالوں سے ایک ہی تصویر سجی ہے۔ وہ شرما کر اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگی، وہ مسکرا رہا تھا جیسے اس کے دل کا ایک ایک منظر اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے روشن ہو، اور اگر اب بھی تمہارا دل اس بات کو فراموش کرنے میں ناکام ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ مکا کر لیتے ہیں۔ تم سزا معاف کر دو، میں تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بولو کیا قبول کرو گی تاوان میں؟ اس نے فالسے کے پودوں کے قریب گاڑی کھڑی کی۔ ریان شفیق، یہ تازہ
تازہ کھٹے میٹھے پھال سے۔ اوہ، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھال سے؟ اچانک وہ بولی تو ریان بتک اٹھا۔ کیا پھال سے؟ ہاں، تازہ تازہ کھٹے میٹھے پھال سے، پھر تپتی دوپہروں میں کھلانے والا۔ ہاں، تازہ تازہ کھٹے میٹھے پھال سے، پھر تپتی دوپہروں میں کھلانے والا۔ وہ سر جھکائے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ فیصلہ سنا گی۔ بولو بھر سکو گے یہ توان؟ اور ریان کا لولو ہاں پکار رہا تھا، اور یوں دونوں کی رضامندی سے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔